اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد اللہم صل علی محمد محمد وعجل فرجهم وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیۃ اللہ فی الارضین قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل۔ سب سے پہلے خدا متعال کا انتہائی شکر بجا لائیں گے، اس نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ماہ مبارک رمضان کے اندر دوسرے مسلمانوں کے حالات پر، اپنے حالات کے اوپر غور و فکر کریں اور سوچنے سمجھنے کی کوشش کریں جن سے ہم گزر رہے ہیں کہ ان حالات میں ہماری کیا ذمہ داریاں بنتی ہیں، ہم کس طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو بہتر طریقے سے انجام دے سکیں گے۔ میں کوشش کروں گا جیسا کہ برادر نے بھی اناؤنس کیا کہ میرے بولنے کا وقفہ کم ہو، وقت کم ہو، اور زیادہ تر ہم کنسنٹریٹ کریں آپ کے کویشچنس کے اوپر اور ان کویشچنس کے ذریعے سے انشاءاللہ اس سیشن کو لے کر آگے بڑھیں گے۔ لیکن مقدمتاً صرف آپ کو تیار کرنے کی خاطر تاکہ ہماری یہ ڈسکشن جو ہے وہ اپنے صحیح ڈائریکشن کی طرف چل سکے، میں چند منٹس آپ کی خدمت سے اپنے پاس لے کر آرائز پیش کروں گا۔ ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم۔ مشہور معروف حدیث ہے اور ہم اور آپ بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ جو ان کے فرزند تشریف لائیں گے وہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے ایسے بھر دیں گے جیسا کہ زمین ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی۔ یہ روایت جو انتہائی مستند روایت ہے اور اس کے استناد میں کسی کو شبہ نہیں ہے، اس کی شہرت بھی بہت زیادہ ہے، ہر طرح سے یہ روایت قابل اعتماد ہے۔ یہ روایت ہمارے لیے بہت سارے معاملات کو حل کر رہی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ہم سے پوچھے کہ امام تشریف لائیں گے تو ان کا ایجنڈا کیا ہے، تو ہم کہتے ہیں جواب میں کہ یہی روایت ہے جو ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ امام کا ایجنڈا کیا ہوگا، وہ زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ کوئی ہم سے پوچھے کہ ہمیں مولا کی تیاری کے لیے کیا کرنا چاہیے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت بیان کر رہی ہے کہ آپ کو عدل و انصاف کی نشر اور ترویج کرنی چاہیے، کیونکہ امام تشریف لائیں گے تو وہ عدل و انصاف کا فروغ کریں گے۔ یہ روایت ہم سے مثال کے طور پر کوئی ہم سے سوال کرے کہ جب امام تشریف لائیں گے تو اس دنیا میں اور اس دنیا میں کیا فرق ہوگا، تو ہم کہیں گے کہ وہ دنیا جو امام تشریف لائیں گے ایسی دنیا ہوگی جہاں کہیں پر بھی کوئی ظلم نہیں ہوگا، صرف عدل ہوگا اور عدل کے نتیجے میں بہت ساری چیزیں حاصل ہوں گی۔ البتہ اس روایت کے پیچھے بھی بہت سارے ڈسکشنز ہیں کہ جو اس روایت میں بیان نہیں ہوئے۔ مثال کے طور پر کیوں عدل کی اتنی امپورٹنس ہے، عدل کیوں اتنا ضروری ہے؟ یعنی آپ تصور کیجئے 1,24,000 انبیاء آئے، 14 معصومین آئے، سب کے سب آئے، ساری قربانیاں دیں ایک کام کے لیے، وہ کیا ہے؟ زمین پہ عدل پھیلے۔ عدل کیوں اتنا امپورٹنٹ ہے؟ ظلم میں کیا برائی ہے؟ مثلا ہم اور آپ فوراً کہیں گے کہ بھئی ظلم جو ہے وہ ناپسند ہے، ظلم پسند نہیں آتا، تو عدل کے اندر کون سی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ 1,24,000 انبیاء قربان ہو گئے، 14 معصومین کی زندگی لگ گئی، اور اب تک بھی اگر کاؤنٹ کریں تو 1150 سال خدا نے انتظار کر لیا کس کام کے لیے؟ عدل کے لیے، جسٹس۔ اس عدل کا ہدف خلقت سے کیا تعلق ہے؟ خدا تعالیٰ نے فرمایا تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن و انس کو بس اس لیے خلق کیا کہ ہماری بندگی کریں۔ اس کا اس عدل سے کیا تعلق ہے؟ یہ وہ ڈسکشنز ہیں کہ جو اس روایت میں بیان نہیں ہوئے، جس کے اوپر ہمیں کبھی نہ کبھی سولو کرنا چاہیے اس کو کہ بھئی اس عدل کی کیا امپورٹنس ہے۔ اسی طریقے سے یہ روایت ہمارے لیے ایک اور راستہ بھی کھولتی ہے۔ مثلا ابھی چند دن پہلے کسی نے پوچھا کہ بھئی انڈیا کے جو اہل بیت کے چاہنے والے رہ رہے ہیں انڈیا کے اندر، ان کا فیوچر ہم کیسا دیکھتے ہیں؟ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھئی اس روایت کی روشنی میں ان کو بھی ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا، ان کو بھی کبھی نہ کبھی ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس روایت نے کہا ہے کہ یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، وہ زمین کو ایسے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ تو امام کا جو عدل و انصاف ہوگا وہ ایک ملک کے اوپر ہوگا یا پوری دنیا پہ ہوگا؟ پوری دنیا پہ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے ان کی آمد سے پہلے ظلم بھی پوری دنیا کے اوپر ہوگا۔
تو جو اہل بیت کا چاہنے والا جہاں کہیں بھی رہ رہا ہوگا، جو انسان جہاں کہیں رہ رہا ہوگا، اس کو ظلم کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہ سب وہ چیزیں جو اس روایت نے ہمیں بیان کی ہیں۔ اچھا، اب اس روایت سے ہمیں ایک اور مطلب بھی حاصل ہوتا ہے، وہ یہ کہ جیسے جیسے ہم امام کے نزدیک بڑھتے جائیں گے، ظلم کی شدت بڑھتی چلی جائے گی، یہ ظلم بڑھتا چلا جائے گا۔ بس ہمیں پہلے سے یہ بات پتہ ہونی چاہیے، اور یہ بات ہمارے لیے بہت واضح ہے کہ امام کی آمد سے پہلے ریلیف نہیں ہے، امام کی آمد سے پہلے سختی ہے۔ اچھا، ایک طرف سے تو ہمیں یہ اس روایت کو پڑھ کے سکون ملتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہمیں پہلے سے پتہ ہے کہ ہمارے لیے زمینہ سخت ہوگا، جو زمانہ آنے والا ہے امام کی آمد سے پہلے وہ سخت ہوگا۔ لیکن دوسری طرف سے ہماری جو ذمہ داری ہے وہ اور شدید ہو جاتی ہے، ذمہ داری اور شدید ہو جاتی ہے۔ وہ کیسے؟ وہ یہ کہ آج کے ظلم میں اگر ایمان کی حفاظت مشکل تھی تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آگے ایمان کی حفاظت اور مشکل ہو جائے گی، آگے آپ کی ایمان کی حفاظت اور مشکل ہو جائے گی۔ مثلا اگر کوئی کہے کہ بھئی میں آج اس دنیا کے انوائرمنٹ کے اندر یہاں ظلم ہے اور میرے لیے ایمان بچانا مشکل پڑ رہا ہے، تو میں اس سے کہوں گا کہ ابھی تم کیا سوچ رہے ہو؟ امام کی آمد سے پہلے یہ ظلم اس پیک پہ پہنچ جائے گا جس پیک پہ امام کا عدل جانا ہے۔ اس کا مطلب ہے تمہارے لیے ایمان کی حفاظت اور مشکل ہو جائے گی۔ اچھا، اس حالت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا۔ اور ہم تیاری کیسے کر سکتے ہیں؟ اب میں نے عرض کیا کہ میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، تو میں بہت تیزی سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اب اس پوائنٹ کو ہمیں سوچنا ہوگا ہم اپنی تیاری کیسے کریں گے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرج۔ ہر گزرتا ہوا دن ہمارے مسائل کو اور شدید کرے گا، یہ ہمیں پہلے سے پتہ چل گیا ہے کہ جیسے جیسے ایام گزرتے جائیں گے، ہم امام کی آمد سے نزدیک آتے جائیں گے، ہماری مشکلات بڑھتی جائیں گی، ہماری سختیاں بڑھتی جائیں گی۔ ہمیں صرف ایک کام کرنا ہوگا، کیا ان سختیوں سے بھی کوئی پازیٹیو پوائنٹ نکالا جا سکتا ہے؟ آج دنیا بھر کے اندر ایک سادہ سا کام کیا جاتا ہے، اور اب آپ اس کو مذاق میں لے لیجئے جیسی بھی، تو ہم کہتے ہیں بھائی ریسائکلنگ کریں، آپ کے پاس جتنا کوڑا کچرا ہے اس کے اندر بھی ریسائکلنگ کریں، اور اس کو ریسائیکل کر کے آپ اس سے کچھ نہ کچھ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں گا کہ ہم جو اہل بیت کے چاہنے والے ظلم کے زمانے میں رہ رہے ہیں، کیا ظلم کے زمانے سے کوئی فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہم؟ کہ ہم اس زمانے میں رہنے کے باوجود کوئی نہ کوئی فائدہ اٹھا لیں، ہم اس کے سامنے سرنڈر نہ ہوں۔ اچھا، ایک طرف سے تو ہمیں یہ پتہ ہے کہ ظلم بڑھے گا، دوسری طرف سے ایک اور مشکل ہمیں پتہ ہے، یا مشکل نہیں کہے کہ ہمیں آسانی پتہ ہے، وہ یہ کہ جب امام کے 313 اصحاب پورے ہو جائیں گے تو امام تشریف لے آئیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اسی ظلم کے بڑھنے میں وہ 313 بھی تیار ہوتے چلے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے جیسے جیسے ظلم بڑھتا جائے گا، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو اور خالص ہوتے چلے جائیں گے۔ یہ دونوں موومنٹس ایک ساتھ انجام پائیں گی، ایک میجورٹی ہوگی جو ظلم کر رہی ہوگی، اور ایک چھوٹی سی تعداد ہوگی جو عدل کے نظام میں بڑھتی چلی جائے گی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ ظلم کے بڑھنے سے مت گھبرائیں۔ اگر یہ ظلم ایک طرف سے بڑھ رہا ہے تو خدا آپ کو وعدہ کر رہا ہے کہ اگر آپ تیاری کریں تو آپ کے عدل کو بھی بڑھا دے گا، وہ آپ کی تیاری کو بھی بڑھا دے گا۔ یہ وہ فائدہ ہے جو ہمیں اٹھا لینا ہوگا کہ اگر ایک طرف سے ظلم بڑھ رہا ہے تو میں اس ظلم کے مقابلے میں اپنی تیاری کے ذریعے سے اپنے امام کی نصرت کے لیے اپنے آپ کو زیادہ تیار کر سکتا ہوں۔ تو میرے اور آپ کے سامنے چیلنج ہے، اور اس چیلنج کے اندر جو مجھے سمجھ میں آتا ہے سب سے امپورٹنٹ کام جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ اپنے وقت، اپنی انرجیز، اپنی ریسورسز، ان سب کو استعمال کر لیں۔ اور ایک بات اگر میں کہہ سکوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ پروڈکٹیوٹی کو اپنے ثابت کر دیں۔ آج کی دنیا میں لاجک، فلسفی، ریزننگ یہ دوسرے لیول پر ہے، پروڈکٹیوٹی پہلے لیول پر ہے۔ اگر آپ کو یہ پتہ ہو کہ فلاں اسکول کے اندر میرا بچہ ایک ایسی جگہ پہنچ جائے گا جو دنیا میں اس کے کام آئے گی، تو آپ دور اور نزدیک سے اپنے بچے کو اس اسکول کے اندر بھیجیں گے۔ یہ ہماری پوری دنیا کے اندر ایسا ہی ہے، اس کے اندر سب کچھ پروڈکٹیوٹی کے اوپر ہے۔ تو اگر آپ پوری دنیا کے سامنے ثابت کر دیں کہ اہل بیت کا نظام پروڈکٹیوٹی دے سکتا ہے، تو پوری دنیا اس نظام کو ایکسیپٹ کرے گی، انہیں اسے ایکسیپٹ کر لینا پڑے گا۔ لیکن کوشچن سارا یہیں پر ہے کہ آپ اپنی پروڈکٹیوٹی کو ثابت کریں، آپ ان سے زیادہ آرگنائزڈ ہو جائیں، آپ ان سے زیادہ ایفیشینٹ ہو جائیں، آپ کا کام ان سے زیادہ لوگوں کے لیے بینیفیشل ہو جائے، تو پھر خود بخود آپ کی فکر پھیل جائے گی۔ یہ وہ چیلنجز ہیں جو ہمارے سامنے ہیں، اور ان چیلنجز کا بہت زیادہ تعلق میں نے آپ سے کہا کہ یوٹیلائز کرنے پر ہے۔ ہم اپنی ریسورسز کو
اپنی انرجیز کو، اپنی ساری توانائیوں کو یوٹیلائز کریں اور ایک صحیح اورینٹیشن کے ساتھ بڑھنا شروع کر دیں۔ اس سلسلے میں ایک اور بات بس آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور پھر یہ کویشچن آنسر شروع کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ، اور یہ جملہ بہت جگہوں پہ کام آتا ہے، تھوڑا سا میرے موضوع سے تھوڑا سا ہٹ رہا ہے لیکن اس جملے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیے، بہت زیادہ کام آتا ہے۔ وہ یہ کہ ایک اسٹریٹجسٹ نے اس طرح سے کہا کہ آپ دشمن کا جب بھی مقابلہ کرنے لگیں تو دشمن پر حملہ کرنے سے پہلے اس کی اسٹریٹجی پہ پہلے حملہ کر دیں۔ آپ دشمن پہ حملہ بعد میں کریں، پہلے حملہ اس کی اسٹریٹجی پہ کریں۔ اگر آپ نے اس کو توڑ لیا تو آپ کے لیے دشمن کا مقابلہ بہت آسان ہوگا، اور اگر آپ نے اس کی اسٹریٹجی نہیں سمجھی اور آپ نے کوئی موومنٹ دکھا دی تو بہت پاسبل ہے کہ آپ وہی کر دیں گے جو وہ چاہ رہا تھا کہ آپ کریں۔ آپ اس کے ہاتھ میں ٹولز بن جائیں گے، آپ اس کے ایجنڈا کے اوپر کام کر رہے ہوں گے۔ تو بہت زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے والے ہوں، چاہے وہ سیریا کا ایشو ہے، چاہے وہ پاکستان کے اندر سیکٹرینزم ہے، چاہے وہ مثال کے طور پر یہاں کے اور دوسرے ممالک کے اندر ہونے والے ایشوز ہیں، ان سب کے پیچھے پہلی چیز جو سمجھ میں آنے والی ہے وہ یہ ہے کہ جس نے یہ کیا ہے اس کا آبجیکٹیو کیا ہے، اس کا آبجیکٹیو کیا ہے۔ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ گیا تو آپ کے لیے مقابلہ کرنا آسان ہے، اور اگر آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آیا تو پھر میں نے عرض کیا بہت زیادہ پاسبل ہے کہ آپ وہی کریں گے جو اس نے کروانا چاہا تھا، اور خدا نہ کرے آپ اس کے اندر اور زیادہ سے زیادہ ٹریپ ہوتے چلے جائیں گے۔ بہرحال ہم کویشچن آنسر کو شروع کرتے ہیں۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ اچھا، میں کوشش یہ کروں گا کہ کچھ سوالات کا چھوٹا جواب دوں اور کچھ سوالات کو تھوڑا سا زیادہ الیبریٹ کروں۔ اس میں تھوڑا سا آپ کے انٹرسٹ کے اوپر بھی ڈیپینڈ کرے گا کہ میں کن سوالات کا جواب دیکھ کر مجھے لگے گا کہ نہیں آپ کا انٹرسٹ اس کے اندر زیادہ نہیں ہے تو میں اس کو پھر جلدی ختم کروں گا، اور اگر کسی کویشچنز ایسے آئے جس کو میں نظر آئے کہ نہیں اس میں انٹرسٹ لوگوں کا تھوڑا سا زیادہ ہے تو میں اس کو تھوڑا سا زیادہ الیبریٹ کروں گا۔ بہرحال میں اس کام کو انشاءاللہ کر لوں گا، اور مجھے آپ کے ریاکشنز سے بہت جلدی پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہ رہے ہیں اس وقت۔ بہرحال لکھا ہے کہ our scholars speak about Islamic unity but this is causing disunity amongst ourselves. How can we resolve this? اچھا، ہوتا یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں جا کے دیکھ لینا چاہیے۔ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کے کچھ نہ کچھ بہرحال مقدمات ہوتے ہیں جو طے کرنے ہوتے ہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں اور دوسرے جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے یہاں ایک ایشو ہوتا ہے ٹیکنالوجی کے معاملے میں۔ ہمارے یہاں ٹیکنالوجی آ جاتی ہے اور اس ٹیکنالوجی کا کلچر ابھی نہیں آیا ہوتا۔ پولیٹیکل سسٹم آ جاتا ہے اور پولیٹیکل سسٹم کے اندر جو کلچر ہوتا ہے وہ کلچر نہیں آتا۔ مثال کے طور پر آپ انگلینڈ میں ہیں، اور انگلینڈ میں یہاں پر پہلی دفعہ جب ڈیموکریسی آ رہی تھی تو یہاں پر 2 ہاؤس بنے تھے، ایک ہاؤس آف کامن اور ایک ہاؤس آف لارڈ۔ تو انہوں نے کیوں 2 بنائے تھے؟ تو انہوں نے کہا بھائی ایک ہمارے پاس ایک ایمرجنگ کلاس ہے جو نئی بن رہی تھی، اس کے اندر نئی پاورز آ رہی تھیں تو اس کو انہوں نے کامن کے اندر ڈالا ہوا تھا، اور ایک پرانی کلاس تھی جس کے اپنے اسٹیٹس کو تھا، اس کے اپنے بینیفٹس تھے، اس کو انہوں نے ہاؤس آف لارڈ کے اندر ڈالا ہوا تھا۔ تو یہ جو 2 ہاؤس بنے تھے یہ ان کی ایک مجبوری تھی، ان کی سوسائٹی کی ایک ڈیمانڈ تھی۔ اچھا، اب ہم نے پکڑ لیا کہ بھائی ڈیموکریسی میں 2 ہاؤس ہوتے ہیں، ایک کامن ایک لارڈ، یہی کاپی کرو اٹھا کے پاکستان کے اندر۔ اچھا، وہاں 2 کلاسز ایسی تھیں کیا؟ نہیں۔ ہم نے کیوں 2 کو کاپی کیا؟ وہاں 3 کیوں نہیں بنائے بھائی؟ ایک بنا لیتے۔ تو ہم نے کہا نہیں، چونکہ ہمارے جد امجد انگلینڈ میں یہ ہوا تھا تو ہم بھی یہی کریں گے۔ صحیح ہے؟ تو ہمارے پاس سسٹم آ جاتا ہے، کلچر نہیں آتا۔ گاڑی چلانے کا ایک کلچر ہے، گاڑی آ جاتی ہے لیکن گاڑی چلانے کا کلچر نہیں آتا۔ اچھا، بہت بعض اوقات بڑے اسٹوپڈ طریقے سے بھی آتا ہے، بڑے اسٹوپڈ، جیسے اب پولیٹیکل سسٹم آ گیا بغیر کسی بیک گراؤنڈ کے، یہ بہت اسٹوپڈ ہو گیا کام۔ اب وہاں پہ لوگ ووٹنگ کے لیے تیار نہیں تھے، آپ نے جناب علی جا کے ڈیموکریسی دکھا دی اور وہاں پر الیکشنز کروانا شروع کر دی، پتہ چلا جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ جو زمیندار تھا اس نے سارے گاؤں کے ووٹ اپنے لیے ڈلوا دیا، آج تک ڈلوا رہا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے کہ آپ کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر میں بعض اوقات پاکستان کی کنسٹرکشن کے اوپر بہت روتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو کنسٹرکشن ہے یہ بہت ہی احمقانہ کنسٹرکشن ہو گئی ہے، اس کو ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ مثال کے طور پر فرض فرمائیے جس ملک کے اندر گرمی اتنی زیادہ پڑ رہی ہو، آپ خود بتائیں اس کی چھتوں کو نیچا ہونا چاہیے یا اونچا ہونا چاہیے؟ اگر اے سی لگا رہے ہیں تو بہت نیچے ہونی چاہیے تاکہ اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اسپیس کم ہو، اور اگر آپ اے سی نہیں لگا رہے ہیں تو چھتوں کو
بہت اونچا ہونا چاہیے تاکہ گرم ہوا اوپر جائے، اور اوپر اس کے روشن دان بنے ہونے چاہیے تاکہ نیچے سے گرم ہوا اوپر جائے اور اوپر پھر روشن دانوں سے باہر نکل جائے۔ اب آپ اے سی بھی نہیں لگا رہے اور چھتوں کو آپ نے نیچے کیا ہوا ہے اور موسم گرم ہے تو کیا ہوگا؟ یہ اندر پریشر کوکر بن جائے گا، اور جو اندر رہنے والے ہیں وہ بیچارے روسٹ ہو جائیں گے۔ اور یہ کام ہو رہا ہے۔ اور دیواریں کس کی بنی ہوئی ہیں؟ دیواریں کنکریٹ کی بنی ہوئی ہیں بغیر انسولیشن کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر کی ہیٹ ڈائریکٹلی اندر پینیٹریٹ کر رہی ہے، اور آپ اندر والے بیچارے مر رہے ہیں، تو اندر والے کس پہ مجبور ہو جائیں گے؟ جب چھتیں نیچے ہوں گی تو کہیں گے اے سی چلاؤ۔ اچھا، جب آپ نے ہر گھر کے اندر اے سی چلوانا شروع کر دیا، بلکہ ہر کمرے کے اندر، تو بجلی کی ڈیمانڈ تو اوپر چلی جائے گی۔ اوپر سے آپ ڈیم لگانے کو تیار نہیں ہیں تو اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد لوڈ شیڈنگ ہوگی، اور لوڈ شیڈنگ ہوگا تو لوگ زمین و زمان کو گالیاں بک رہے ہوں گے، ان کی زندگیاں ختم ہو جائیں گی، وہ بنیان پہنے سڑکوں پہ گھوم رہے ہوں گے۔ اور یہ سب کیوں ہوا ہے؟ چونکہ آپ نے کنسٹرکشن میں ایک احمقانہ کام کر لیا، بغیر کسی لاجک کے چھتیں نیچے کر دیں۔ آپ چلے جائیے، جو پرانے زمانے کے گھر بنے ہوئے ان سب کی چھتیں اونچی ہیں، سب میں روشن دان بنے ہوئے ہیں، اور ان کا ہدف یہ ہوا کرتا تھا۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کچھ چیزیں بیک گراؤنڈ کے بغیر آ جاتی ہیں پاکستان کے اندر، ہماری سوسائٹیز کے اندر۔ یہ جو یونٹی کا مسئلہ ہے یہ بھی ایسا ہی ہے۔ ہمیں اس کے اوپر ایک بیک گراؤنڈ پریپیئر کر لینا تھا، اس کے اوپر کچھ ہوم ورک ہو جانا چاہیے تھا۔ ہمیں پہلے لوگوں کو کسی جگہ سے کنونس کرنا شروع کرنا چاہیے تھا، اس کے بعد کنونس کرتے ہوئے آتے اور پھر لوگوں کو بتاتے کہ دیکھو یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، یہ ہماری نیڈ ہے، اور ان کے پہلے سے اٹھنے والے سوالات کو پہلے ہی سولو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ سارے کام پہلے ہی ہو جانے چاہیے تھے، یہ سب کام نہیں ہوئے۔ ایک ویگ آئیڈیا لے کر ہم میدان کے اندر کود بیٹھے۔ اب جو کودے تو لوگوں کا ریئیکشن بہت ہی عجیب ہو گیا۔ میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں اور عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب ہیں ہمارے دوستوں میں سے ہیں، اگر دوست کی ڈیفینیشن کو تھوڑا سا اور چوڑا کر لیا جائے تو وہ دوستوں میں سے ہیں بہرحال۔ تو وہ بتا رہے تھے مجھے، کہنے کہ ایک دفعہ علامہ شہید عارف حسین حسینی صاحب کے ہاں کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے۔ اب علامہ صاحب نے وہ وحدت کے اوپر ظاہر ہے بہت بات کرتے تھے اور بہت صحیح کام کرتے تھے، خدا نے ان کو شہادت کا مقام نصیب فرمایا، ان کی روح کی بلندی کے لیے درود بھیجے محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ تو صاحب وہاں پر ان سے کچھ اہل سنت علماء ملنے کے لیے آئے وحدت کے موضوع کی وجہ سے، کہ اتحاد بین المسلمین کا شہید بہت زیادہ نشر و ترویج کے اوپر محنت کرتے تھے، تو وہ کچھ ملنے کے لیے آئے۔ اچھا، جب وہ ملنے کے لیے آئے تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ اسی وقت اذان کا ٹائم آ گیا، اذان کا ٹائم آیا، اور ایک بندے خدا جو قائد صاحب کے بہت چاہنے والے تھے وہ اذان دینے گئے۔ اب جو انہوں نے اذان دی تو انہوں نے ایک معرکہ کر ڈالا، اور معرکہ یہ کیا کہ امیر المومنین کا نام نہیں لیا۔ قائد شہید نے سنا، جیسے ہی انہوں نے نام لیے بغیر اگلا جملہ کہنا چاہا، ان کا بھائی رک جانا، روکے ان کو بلایا اپنے پاس، کہنے لگا تم نے، قائد نے کہا کہ تم نے امام کا نام کیوں نہیں لیا؟ کہنے لگا کہ آپ چونکہ اتحاد بین المسلمین کے اوپر کوشش کر رہے ہیں، اہل سنت علماء یہاں تشریف فرما ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج میں نام نہ لوں تو بہتر ہوگا۔ تو قائد شہید نے کھڑے ہو کر فرمایا سب کے سامنے، تمام اہل سنت وغیرہ سب، کہنے کہ دیکھیے صاحب، اتحاد بین المسلمین کا مطلب یہ ہے کہ میں شیعہ ہوں اور میں شیعہ رہوں گا، اس میں 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا، جاؤ پوری اذان دو، 1 انچ پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اچھا، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ قائد کے لیے تو اتحاد بین المسلمین کلیئر تھا، اس بندے خدا کے لیے کلیئر نہیں تھا۔ اب اگر قائد وہاں پر نہ ہوتے تو یہ خود معاشرے کے اندر ایک بلوا ہوتا۔ کیوں؟ اس کے لیے کلیئر نہیں تھا کہ اتحاد بین المسلمین کیا ہے۔ اور یہ ہمارے ساتھ بہت ہوتا ہے، ہم ایک آئیڈیا پک کرتے ہیں، ایک جملہ لے لیتے ہیں، ایک ٹرمنالوجی لے لیتے ہیں، اس کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں جانتے کہ جس نے کوائن کیا تھا اس نے کس بیک گراؤنڈ میں دیا تھا، اس نے ہم سے کیا اس کی شرائط مانگی تھیں کہ پہلے ہمیں ان کو پورا کرنا ہوگا، پھر ہم اس بات کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ آپ بھی احتیاط فرمائیں، بالکل ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن تمام تر تقاضوں کے ساتھ، تمام تر تیاری کے ساتھ اس کے اوپر محنت کریں۔ اگر آپ نے وہ محنتیں نہیں کی اور خالی خولی ایک نکال کر ایک ورڈ، جیسے بالکل میں نے کہا نا، جیسے کوئی کسی نے انگلینڈ سے دو ہاؤسز کا سسٹم اٹھا کر پاکستان میں پلانٹ کر دیا، اگر آپ یہ کریں گے نہیں، پھر اچھا نہیں ہوگا، پھر آپ کو اچھے نتائج نہیں جھیلنے پڑیں گے، آپ کو بہت برے نتائج ملیں گے۔ تو آپ پورے سسٹم کو لے کر آئیں، پورا سسٹم لے کر آئیں۔
ایک اور لطیفہ آپ کو سناتا ہوں، چونکہ ظاہر ہے کہ آپ 18 گھنٹے کا روزہ رکھنے کے بعد یہاں پہ تشریف فرما ہیں اور آپ کو تھکاوٹ بھی ہوگی، اور میں معمولاً کوشش یہ کرتا ہوں کہ کوشچن آنسر کے دوران جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لطیفے سناتا رہتا ہوں۔ پہلے کوشچن کا جواب میں نے اتنی تفصیل سے دیا، آگے اتنی تفصیل سے نہیں دوں گا۔ وہ اس طرح کہ ایک دوست تھا، اس نے مجھ سے سوال کیا، کہنے کا مولانا اللہ سے ہر دعا مانگی جا سکتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، خدا مانگنے کے لیے ہم ادعونی استجب لکم، اللہ نے خود کہا ہے۔ تو کہنے کا کہ کیا مثلا ہم یہ دعا مانگ سکتے ہیں کہ جو اصحاب امیر المومنین کا مقام ہے خدا ہمیں نصیب کر دے؟ میں نے کہا بھائی مانگنے کو تو مانگا جا سکتا ہے، لیکن اس کے بعد کچھ مسائل بھی ہوں گے پھر بلا۔ کہنے کا مولانا اچھا اگر فرض کریں میں نے مانگا اور اللہ نے امتحان لیا اور میں نہیں کامیاب ہوا، پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا بھائی تم مانگنے میں یہ بھی مانگ لو کہ خدایا اصحاب امیر المومنین کا مقام بھی دے اور ان کے جو امتحانات ہوتے ہیں اس کو پاس کرنے کی طاقت بھی دے۔ تو کہنے کا اچھا تو دعا پورے پیکج کی مانگنی ہوتی ہے دعا پوری پیکج کی مانگنی ہوتی ہے۔ تو اس کا مجھے جملہ بہت اچھا لگا کہ ہاں بھائی کام سارا پورے پیکج کا کرنا ہوتا ہے، پیسز میں کام نہیں ہوتا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد۔ لکھا ہے یہاں مغرب کے معاشرے میں ایک عام آدمی جو کسی دینی ادارے یا تنظیم کا حصہ نہیں، ایسا کیا کام کرے جس سے اسے یہ اطمینان ہو کہ آج اس نے حل من ناصر کا تسلی بخش جواب دیا ہے واجبات کے علاوہ؟ ہاں یعنی ایزمپشن کیا ہے؟ ایزمپشن یہ ہے کہ ایک بندہ خدا ہے، کسی دینی ادارے میں نہیں ہے، کسی دینی مدرسے کے اندر نہیں ہے، واجبات کو تو انجام دے ہی دے گا، ٹھیک ہے، باقی حل من ناصر ینصرنا ہے کیا، باقی کیا کرنا ہے؟ تو میں معمولاً اپنے طور پہ سوچتا ہوں کہ 2 کاموں کو اپنے اندر بڑھا دے تو وہ کہہ سکے گا کہ میں نے امام کی نصرت کے لیے کچھ نہ کچھ کیا ہے۔ نمبر 1 یہ پوچھے میری زندگی سے میرے ہم مذہب لوگوں کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ ٹھیک ہے میں کسی ادارے کا حصہ نہیں ہوں، میں کسی تنظیم کا حصہ نہیں ہوں، لیکن میرے کام سے میرے جو اور ہم عقیدہ لوگ ہیں انہیں کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ بلا عوض میں انہیں کیا فائدہ دے رہا ہوں؟ ایک دفعہ ہوتا ہے میں کہیں جاتا ہوں، کوئی سیلری کے اوپر کام کر رہا ہوتا ہوں، یہ تو عوض کے ساتھ ہے نا، ایک وہ مجھے پے کر رہا ہے، میں کام کر رہا ہوں، بلا عوض میں اپنی سوسائٹی کو کیا دے رہا ہوں؟ اور اپنی سوسائٹی سے میرا مطلب کیا ہے؟ وہی جو سید الشہداء کے ماننے والے ہیں ان کو میں کیا دے رہا ہوں؟ البتہ ایسا مطلب نہیں کہ اگر کوئی سید الشہداء کا ماننے والا نہیں تو مجھے کچھ نہیں دینا ہے، نہیں اسے بھی دینا ہے، پرائرٹی میں اس کو سوچوں کہ جو سید الشہداء کا ماننے والا ہے اس کو کیا دے رہا ہوں، یہ پہلی بات۔ اور اس سے زیادہ اہم ایک اور بات ہے، ایک اہل بیت کے ماننے والے ہیں جس کو ہم شیعہ کہتے ہیں، اور ایک اہل بیت کا پیغام ہے جس کو ہم شیعت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایک طرف سے میں یہ دیکھوں میں شیعہ کے لیے کیا کام کر رہا ہوں، دوسری طرف سے دیکھوں میں شیعت کے لیے کیا کام کر رہا ہوں۔ اگر میں یہ 2 کام کر دوں، شیعہ کے لیے بھی اور شیعت کے لیے بھی، تب میں نے حل من ناصر ینصرنا پر کچھ جواب دے دیا۔ اب ایک یہاں سے ایک قانون بھی نکالتے ہیں، اور یہ بہت سخت قانون ہے، شیعہ اہم ہے یا شیعت اہم ہے؟ یہ اپنے لیے خود سوچیے، شیعہ اہم ہے یا شیعت اہم ہے؟ میں اپنے لیے کہتا ہوں میرے لیے شیعت اہم ہے۔ اگر شیعت باقی رہی تو شیعہ بھی بنتے رہیں گے، اور اگر شیعت باقی نہیں رہی تو پھر شیعہ بھی باقی نہیں رہے گا، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اور یہاں پہ شیعہ کا مطلب فرقہ وارانہ فکر نہیں ہے، یہاں پہ شیعہ کا مطلب اصل اسلام ہے، وہ جو نبی کا خالص ترین اسلام ہے۔ ان کی ذات پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد صلی علی محمد آل محمد۔ Okay, you mentioned a tradition about the state of the world. Are there any other traditions about the Western world specifically? If not, then why not, if it is such a big player now? اس کے لیے ایسا کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو ایک کتاب انٹروڈیوس کرا دوں، بلکہ 2 کتابیں انٹروڈیوس کروا دوں جس کے اندر اس ٹاپک سے ریلیونٹ آپ کو بہت ساری احادیث مل سکیں گی۔ ایک کتاب، اور دونوں کتاب بہت مشہور و معروف ہیں، ہم سینکڑوں دفعہ شاید کہہ چکے ہوں گے، لیکن بہرحال ایک کتاب ہے عصر ظہور نام کر کے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی شاید اور آپ نے دیکھی بھی ہوگی، لیکن چونکہ کسی نے سوال کیا تو میں اس کا جواب میں کہہ رہا ہوں۔ علی قرانی عالم دین ہے لبنان کے، ان کی کتاب عصر ظہور ہے، اس کو آپ ملاحظہ فرمائیے۔ اس میں کافی حد تک اس زمانے کو ایکسپلین کیا ہے
اس کتاب میں روایتوں کے ذریعے سے جو امام کی آمد کا زمانہ ہے، اور اس میں مسلم ورلڈ کو بھی کیا ہے، نان مسلم ورلڈ کو بھی کیا ہے، جس کو آپ ویسٹرن ورلڈ اس وقت کہنا چاہ رہے ہیں اس کو بھی کیا ہے۔ دوسری ایک اور کتاب ہے جس نے اتنا اسپیسیفکلی ایکسپلین نہیں کیا ہے، لیکن روایتوں کا بہت اچھا کلیکشن ہے، اور وہ روایتیں اس زمانے کو بھی بیان کر رہی ہیں جس میں امام آئیں گے، اور کچھ اس کے بعد کو بھی جب امام آ چکے ہوں گے۔ اس کتاب کا نام ہے جمال منتظر، جمال منتظر۔ یہ جو کتاب ہے عصر ظہور، اس کا فارسی اور عربی میں نام بھی یہی تھا، عصر ظہور، اور اردو میں نام بھی عصر ظہور ہے۔ یہ اویلیبل ہے نیٹ کے اوپر۔ اور وہ جو میں نے آپ کو جمال منتظر کہا، اس کا عربی نام تھا منتخب الاثر، منتخب الاثر، آیت اللہ صافی گلپیگانی کی کتاب تھی۔ اس کا اردو میں ٹرانسلیشن جو ہوا تو اس کا نام پڑا جمال منتظر۔ تو اس میں آپ کو دسیوں ایسی ٹریڈیشنز مل جائیں گی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد، محمد و آل محمد و عجل۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم کوئی سیشن کر رہے ہوتے ہیں اور اس کا ایک اسپیسیفک ٹاپک ہوتا ہے، پھر کوئی ایک سوال آتا ہے جو بالکل ہی، یعنی سمجھ لو ہم مشرق میں تو وہ سوال مغرب میں، یعنی آپ ایسا ایک سوال آیا ہے، میں سوال پڑھ رہا ہوں، سوال غلط نہیں ہے، سوال اچھا ہے۔ اچھا، میرے ساتھ مشکل یہ ہوتی ہے، میں سوال جواب کے سیشن میں لوگوں کو تھوڑا سا ہنساتا ہوں، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے، وہ جو لکھنے والا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں، تو بعض اوقات ناراض ہو جاتا ہے، تو میں بہت خیال کرتا ہوں کہ بھائی سوال کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، سوال صحیح ہے، لیکن سوال چونکہ ٹاپک سے ہٹ کر ہے لہذا میں اس کا جواب نہیں دے رہا۔ سوال یہ ہے، وائی از کیٹ ہیئر نجس بٹ کیٹ از ناٹ؟ صحیح ہے، بلی کے بال تو نجس ہوتے ہیں، بلی خود نجس نہیں ہوتی، اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، ایک سوال ہے، اب اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا پڑے گا۔ میں اس کے لکھنے والے سے ریکویسٹ کروں گا مولانا صاحب کے پاس آ جائیں تو وہ ان کو بتا دیں گے کہ یہ جو بال کا مسئلہ علیحدہ سے ہے اور گوشت کا مسئلہ علیحدہ سے ہے تو اس کا تعلق کیوں ہے اور کیوں اس طرح سے کیا گیا، لیکن میں خود جواب اس سے نہیں دے رہا کہ یہ ٹاپک سے، یعنی حالات حاضرہ میں نہیں ہے۔ اب مذاق، یعنی اس سے جارج بش کو کچھ نہیں ہوگا، لہٰذا میں اس کو ابھی ڈسکس نہیں کر رہا۔ صحیح۔ اچھا، اگلا سوال ہمارے پاس بہت امپورٹنٹ، بہت سیریس اور بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، حزب اللہ کا اعلانیہ جنگ میں شامل ہونا کیوں ضروری تھا؟ یعنی حزب اللہ نے کیا کیا، انہوں نے بالکل اوپنلی ایکسیپٹ کیا کہ ہم جنگ میں جا رہے ہیں، اور وہ سیریا کی جنگ کے اندر داخل ہو گئے، انہوں نے اس کام کو کیا۔ ان کا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ صحیح کیا ہوگا، انہوں نے یہ کر لیا کہ ہاں ٹھیک ہے صحیح کیا ہوگا، لیکن یہ کیوں کیا انہوں نے؟ اب اس کے مقابلے میں اس کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ کے ساتھ جواب دوں گا، چونکہ یہ واقعی بہت امپورٹنٹ کویشچن ہے، بہت اسٹریٹجک کویشچن ہے، یہ میرا اپنا ایک خیال ہے۔ ایک بار درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ہم جب بھی سوسائٹی میں کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی تنظیم بنا رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے پاس ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایجنڈا ہمارا کھلا ایجنڈا ہوتا ہے، اور کچھ ایجنڈا ایسا ہوتا ہے جس کو ہم ہڈن ایجنڈا کہتے ہیں، وہ ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے۔ اچھا، معمولاً ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی تنظیم کے پاس ایک کھلا ایجنڈا ہوتا ہے اور ایک ہڈن ایجنڈا ہوتا ہے، تو یہ تنظیم یا اس کا اسپوکس مین اپنی بات کرنے میں کہیں نہ کہیں 2 نمبر کام کرتا ہے۔ کیوں؟ مثلا اگر کسی نے اس سے چھپے ہوئے ایجنڈے کے بارے میں سوال کر لیا تو کیا یہ جواب دے سکتا ہے؟ نہیں، جواب نہیں دے سکتا۔ تو کیا کرے گا، اپنی بات کو ایسا گھمائے گا کہ نہ جھوٹ بنے اور نہ وہ ایجنڈا ڈکلیئر ہو جائے، اس کو ایسا کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کی بات میں سننے والے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ آدھا بتا رہا ہے، آدھا چھپا رہا ہے۔ صحیح ہے۔ اچھا، ایسا جو لیڈر ہوتا ہے یا ایسا اسپوکس مین ہوتا ہے، اس کی بات کا ویٹیج کم ہو جاتا ہے، اس کی بات کا وزن کم ہو جاتا ہے، چونکہ اس کے بارے میں ہمیشہ خطرہ یہ لگا رہتا ہے کہ یہ آدھا بتائے گا، آدھا چھپائے گا۔ صحیح ہے۔ تو ہم اس کی بات پہ بہت زیادہ اعتماد نہیں کر سکتے۔ مثلا فرض فرمائیں آج اگر وائٹ ہاؤس کے اسپوکس مین کے سامنے کوئی سوال رکھا جائے تو وہ جو جواب دے گا وہ میرے اس قانون کے تحت نہیں دے گا کہ آدھا بتائے گا آدھا چھپائے گا، بلکہ وہ 90% چھپائے گا اور صرف 10% بتائے گا۔ مثلا یہ پرسنٹیج اور برا بھی ہو سکتا ہے، اس سے تھوڑا بہتر بھی ہو سکتا ہے، وہ یہ کام کرے گا۔ اچھا، اب ہوتا یہ ہے کہ جن کے پاس میڈیا کی طاقت نہیں ہوتی ان کے پاس یہ چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنی بات دشمن تک، دوستوں تک پہنچائیں گے کیسے۔ مثلا فرض کیجئے میرے پاس ایک میڈیا ہے، ایک نہیں ہے، میرے پاس 100 چینلز ہیں۔ اگر 100 چینلز ہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیلی میرے پاس 2400 آورز ہیں۔
میرے پاس بہت ٹائم ہے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے، لوگوں کو راستہ دکھانے کے لیے۔ اچھا، اگر کوئی بندہ ایسا ہے جس کے پاس ایک بھی چینل نہیں ہے اور اس کے پاس ایک ہفتے میں ایک اسپیچ آتی ہے، وہ بھی 20 منٹس کی، اب وہ کیا کرے؟ ہاں، یہ اس کو پتا ہے کہ 20 منٹس کی یہ اسپیچ یہ پوری دنیا سنے گی، کیا وہ اس پالیسی پہ جائے کہ آدھا بتانا ہے آدھا چھپانا ہے؟ جو آدھا چھپایا ہے وہ کبھی اور بتا دیں گے، 2400 گھنٹے ہیں ہمارے پاس۔ یا وہ یہ کرتا ہے کہ نہیں، کہتا ہے میں نے ٹو دا پوائنٹ بولنا ہے اور سب کچھ بتانا ہے تاکہ میری بات کا ویٹ بڑھ جائے۔ صحیح ہے؟ حسن نصر اللہ نے ایک کام کیا ہے، ایک محنت کی ہے۔ ایک محنت کیا کی انہوں نے محنت یہ کی ہے کہ دنیا میں کوئی بھی نصر اللہ کی بات سنے، آنکھیں بند کر کے کہے کہ یہ سچ ہے۔ انہوں نے محنت کی ہے کہ دنیا میں یہودی، عیسائی، مسلمان، ہندو، سیکولر، ایتھیسٹ، کوئی بھی سنے نصر اللہ کی بات، وہ کہے یہ سید سچ بول رہا ہے، یہ ایسا ہی ہے۔ اچھا، اس کے مقابلے میں 100 چینل کہیں گے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، لیکن نصر اللہ کو اپنی بات کو اتنا ویٹیج دینا ہے کہ لوگ 100 چینل کا انکار کریں اور میری بات قبول کریں۔ صحیح ہے؟ اچھا، اس کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آدھا چھپائیں آدھا بتائیں؟ نہیں، آپ کو سب بولنا پڑے گا۔ اب چھپانے کا کوئی چانس نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ نے کبھی ایسی بات کہی جو آپ نے آدھی بتائی آدھی چھپائی اور بعد میں لوگوں کو پتہ چل گیا، تو کہیں گے نصر اللہ کی بات میں ویٹ نہیں ہے، آدھا بتاتا ہے آدھا چھپاتا ہے۔ صحیح ہے؟ اور نصر اللہ یہ رسک نہیں لے سکتے تھے، ان کے پاس نہ ٹائم تھا، کیونکہ ان کے پاس 2400 گھنٹے نہیں تھے، ان کے پاس صرف 20 منٹ ہوتے تھے ایک تقریر کرنے کے لیے۔ انہوں نے یہ اسٹریٹجی بنائی، جو میں اب تک ان کی اسٹریٹجی سمجھاؤں، وہ یہ کہ ہم کچھ نہیں چھپائیں گے، ہم بالکل پلین سمپل ٹروتھ لوگوں کے سامنے اپنی تقریر کے اندر بیان کریں گے اور اس کے کانسیکوینسز کو بھی جھیل لیں گے۔ اچھا، یہ آپ کانسیکوینسز کو کیسے جھیل لیں گے؟ بولنا تو آسان ہے، جھیلنا مشکل ہوتا ہے۔ اس میں ان کا ایمان ہے کہ اگر خدا نے سچ بولنے کا حکم دیا ہے تو جھوٹ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، پھر سچ بول رہا ہے۔ صحیح ہے؟ وہ لوگ اس بات میں، میں نے دیکھا ہے، جو ابھی تک مجھے سمجھ میں آیا ہے، یہ حزب اللہ کے اب تک کی مجھے کارروائی سمجھ میں آئی ہے، ان کو اپنے دین کی تعلیمات پر یقین ہے۔ اگر سچ واجب ہے تو سچ میں بہتری ہے، جھوٹ میں کوئی بہتری نہیں ہے۔ اگر فلاں چیز مستحب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے مستحب ہونے میں کوئی بہتری ہے اور ہم وہی کریں گے۔ یہ مجھے ان کے کام میں بات سمجھ میں آئی ہے۔ تو انہوں نے اپنا ایک ریپوٹیشن بنایا۔ اچھا، اب اس ریپوٹیشن میں کیا کرنا ہوتا ہے؟ آپ نے ساری گراؤنڈ ریالٹی لوگوں کے سامنے کھل کے بیان کرنی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور ڈیمانڈ بھی بن جاتی ہے، آپ کا کوئی بھی کام لاجک سے باہر نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آپ نے لوگوں کے سامنے ایبسولوٹ ٹروتھ بولنا ہے، اور اگر آپ کے کسی کام میں لاجک نہیں ہوئی تو لوگ آپ کو پکڑ لیں گے کہ بھئی یہ جو آپ نے کام کیا یہ لاجیکل نہیں ہے اصلاً۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہر کام کو کرنے سے پہلے اتنا لاجیکل کرنا ہے کہ جب میں دنیا کے سامنے کھڑے ہو کر بولوں تو نہ کوئی مجھ سے یہ کہے کہ تم نے جھوٹ بولا ہے، اور نہ کوئی مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم نے لاجیکل بات نہیں کی۔ صحیح ہے؟ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کے سامنے سیریا کا ایک ایشو آیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اعلانیہ جنگ میں شامل ہونا کیوں ضروری تھا۔ ان کے سامنے سیریا کا ایک ایشو آیا۔ ان کو ایک بات بہت اچھی طرح پتہ تھی کہ سیریا کے ایشو میں بشار الاسد ٹارگٹ نہیں ہے، بشار الاسد ٹارگٹ نہیں ہے، علوی بھی ٹارگٹ نہیں ہے، علوی بھی ٹارگٹ نہیں ہے، ایک معنی میں حزب اللہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے، ایک معنی میں حزب اللہ بھی ٹارگٹ نہیں ہے۔ اصلی ٹارگٹ کیا ہے؟ اصلی ٹارگٹ اسلام ہے، اسلام۔ وہ کیسے؟ بہت سادہ سی کیلکولیشن، آپ پہلے بشار الاسد کو ہرا لیں۔ آپ بشار الاسد کو ہرا لیں تو آپ نے حزب اللہ کی کمیونیکیشن اور لاجسٹک کا دائرہ بند کر دیا۔ جب آپ نے اس کام کو بند کر دیا تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ حزب اللہ کو شکست دے دیں۔ ان کے خیال میں آپ نے حزب اللہ کو ایک دفعہ سے نیچے کر لیا تو اس کے بعد حماس جیسے کہ تو کوئی کاؤنٹ ہی نہیں ہے، پھر وہ گئے۔ جب حزب اللہ، حماس اور سیریا چلے گئے، اب پوری دنیا میں ایران کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہے کہ جو یہودی ریاست کو، صہیونی ریاست کو خطرے میں ڈالے۔ اس کے بعد ایران کاؤنٹر ہو جائے گا، کارنر ہو جائے گا، اور اس کو کارنر میں ہونے کے بعد اس سے نبٹ لینا پھر اس وقت حزب اللہ کے نہ ہوتے ہوئے زیادہ اچھا ہوگا۔ حزب اللہ ہے تو بہت بڑی مصیبت ہے۔ کیوں؟ اگر حزب اللہ ہے اور ایران پہ حملہ ہوا تو قطعاً اسرائیل پہ حملہ ہوگا، اور اسرائیل کے اوپر جو میزائلز گریں گے وہ اسرائیل جھیل نہیں پائے گا۔ تو ان کے پاس
اس اسلامی نظام کا خاتمہ کرنے کے لیے جو کنڈیشن ان کے اوپر لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلے حزب اللہ کو ہرایا جائے. حزب اللہ کو ہرانے کے لیے ان کے پاس جو مصیبت لگی ہوئی ہے وہ یہ کہ پہلے سیریا کا خاتمہ ہو. اگر آپ کے ذہن میں ہو تو انہوں نے تقریباً 3 سال پہلے 2010 کے شروع میں سیریا کو ختم کیے بغیر حزب اللہ کو ختم کرنے کے لیے ایک کارروائی کی تھی. اور وہ کارروائی اس طرح سے تھی کہ جو لبنان کا وزیر اعظم تھا اس نے سیکیورٹی فارمز تیار کی تھیں, ان کے اوپر اس نے کئی $1 ملین انویسٹمنٹ کی تھی, اور ان سیکیورٹی فارمز نے یہ کیا تھا کہ حزب اللہ کی کمیونیکیشن کے اندر پینیٹریٹ کیا تھا تاکہ وہ حزب اللہ کو کسی طریقے سے کارنر کرنے میں کامیاب ہو جائیں, اور اس موقع پر لبنان کی فوج اور لبنان کے اندر جو سیکیورٹی فارمز تھیں یہ لوگ حزب اللہ پہ حملہ کریں گی اور حزب اللہ وہاں پر خاتمے سے دوچار ہو جائے گی. یہ 2010 کے سٹارٹنگ میں ہوا تھا. ودن 48 آورز حزب اللہ نے ان کی ساری سیکیورٹی فارمز جس کے اوپر انہوں نے ملینز آف ڈالر لگائے تھے, مہینوں اس کے اوپر کام کیا تھا, 48 آورز میں انہوں نے ان سب کا صفایا کیا اور وہ معاملہ وہیں پہ ختم ہو گیا. آپ کو اس سے پہلے بھی یاد ہوگا کہ اسرائیل نے حزب اللہ کے اوپر حملہ کیا تھا اور وہ جنگ 34 ڈیز چلی تھی. مثلا وہ ساری کوششیں کیا تھیں؟ شام کو ختم کیے بغیر حزب اللہ کا خاتمہ, اور حزب اللہ کے خاتمے کے بعد پھر ایران کی باری تھی. لیکن ان دونوں کوششوں نے ان کو یہ بتایا کہ شام کو ختم کیے بغیر حزب اللہ کا خاتمہ ممکن نہیں ہے. اس لاجسٹک کو بند کیے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے اس لاجسٹک کو بند کرنا ہے جو سیریا کے ذریعے سے چل رہی ہے. جب یہ بند ہوگی تو اس کے بعد حزب اللہ کی باری آئے گی. تو نصر اللہ نے اس کے لیے بہت سادہ سی بات کہی, کہا ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ کوئی ہماری پیٹھ میں خنجر گھونپ گھونپ کے ہمیں مار دے اور ہم ہاتھوں میں طاقت ہونے کے باوجود اپنا دفاع نہ کریں. ہم اپنا دفاع کرنے گئے اور ہم کھل کے دفاع کریں گے. اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی, کہنے لگے کہ ہم جرأت کے ساتھ کہیں گے کہ ہم حزب اللہ لبنان میں جا رہے ہیں, اور ہم ان بزدلوں کی طرح نہیں کریں گے جو خاموشی سے لبنان سیریا سے اپنی لاشیں لا کے دفنا رہے ہیں اور اعلان بھی نہیں کر رہے. کہنے کہ ہم ان کی طرح نہیں کریں گے جن کی لاشیں سیریا میں گر رہی ہیں اور وہ اپنی لاشیں اٹھا کے لا رہے ہیں لبنان کے اندر اور خاموشی سے دفنا رہے ہیں, کسی کو بول نہیں رہے. کیوں؟ ان کو اعتراف کرنا پڑے گا کہ ہم شام کے اندر بیٹھے ہوئے. کہنے کہ ہم یہ نہیں کریں گے, ہم شام میں جائیں گے, ہم اپنے دفاع کے لیے شام میں آئیں, ہم شام میں مقابلہ کریں گے اور اپنے لاشوں کو شہید کا مقام دے کر اپنے ملک میں بھی دفنائیں گے. اچھا, یہ کام کون سا آدمی کرنا چاہ رہا ہے؟ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے اور کسی نے آدھا سچ نہیں بولا ہے, اس نے ہمیشہ پورا سچ بولا ہے. اچھا, میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, ہمیں پاکستان میں, ہندوستان میں 1-2 تنظیمیں کم از کم ایسی بنانی پڑیں گی جو ایسے سچ بول لیں. اس خاطر میں نے کہا تھا یہ کوشچن اسٹریٹجک کوشچن ہے, یہ کوشچن اسٹریٹجک کوشچن ہے. ہمیں اگر پاکستان میں ہاف ٹروتھ کے اوپر کام کرنا ہے یا جھوٹ کے اوپر کام کرنا ہے, میں آپ کو قسم کھانے کو تیار ہوں ہم کامیاب نہیں ہوں گے. اگر جھوٹ میں کوئی بھلائی ہوتی ہے تو خدا اس کو حرام قرار نہ دیتا. ہمارے پاس یہی ایک راستہ ہے. ہمیں پاکستان کے اندر اپنے کام کو لاجیکل اور بالکل کھول کر اس طرح سے کرنا ہوگا جس میں ہم لوگوں سے کہہ سکیں کہ اے لوگوں, ہمارا یہ ایجنڈا ہے, ہم یہ کام کرنے والے ہیں اور ہم یہ کام اس وجہ سے کرنے والے ہیں, تاکہ پھر ہمارا بھی انشاءاللہ وہی مقام حاصل ہو اور ہماری بات میں بھی انشاءاللہ وہی وزن حاصل ہو جائے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. لکھا ہے نظریہ حکومت اسلامی بریکٹس ولایت فقیہ کے بارے میں ہمارے علماء کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں, چونکہ عدل و انصاف کے قیام کے لیے حکومت کا ہونا ضروری ہے. بیچ میں ایک آڈ ورڈ مس ہوا ہے, میں نے خود ڈال دیا. تو انہوں نے پوچھا کہ کیا ہمارے علماء نظریہ حکومت اسلامی بریکٹ ولایت فقیہ کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اس میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا کہ ہم یہ کہیں کہ جتنا بھی حق تھا اس کا ادا کر رہے ہیں, نہیں, تو کبھی بھی نہیں ہوگا. اچھا, اگر یہ کہیں کہ کچھ بھی نہیں کر رہے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے, یہ بات بھی صحیح نہیں ہے. ہاں, کچھ کر رہے ہیں لیکن اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہو جانا چاہیے تھا, اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہو جانا چاہیے تھا. بس ہمارا اس سوال کے جواب, اس کے مقابلے میں جواب یہ ہے کہ کچھ کارروائی انجام پا رہی ہے لیکن وہ کارروائی قطعاً اتنی نہیں ہے جتنی ہو جانی چاہیے تھی. اچھا, لیکن اب میں چاہ رہا ہوں کہ تھوڑا سا سوال کو پھیلا دوں. انہوں نے سوال کیا تھا کہ ہمارے علماء کیا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. اب میں ایک اور سوال پوچھتا ہوں, کیا ہمارے عوام اپنا کردار ادا کر رہے ہیں؟ آپ ہمیشہ جب بھی آپ علماء کی بات کریں میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن ایک بات آپ سے پوچھوں گا,
یہ علماء کسی اور پلینٹ سے آتے ہیں کیا؟ یہ علماء بھی میری اور آپ کی اولادیں ہی ہوتی ہیں جو بعد میں ہماری موت کے بعد عالم بن جاتے ہیں یا ہماری زندگی میں عالم بن جاتے ہیں. تو اگر ہم خود نہیں بھیجیں گے تو یہ کہاں سے بنیں گے؟ ایک سادہ سی بات ہے بھئی، جو آپ کا ان پٹ ہوگا وہی آپ کا آؤٹ پٹ ہوگا. آپ کیا دے رہے ہیں، جو آپ دیں گے وہ آپ لیں گے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. پہلے یہ محاورہ بہت رائج تھا. تو جو آپ دے رہے ہیں وہ ہوگا. آپ نے کیا علماء بنائے ہیں، جتنا آپ نے محنت کی ہے اتنا آپ کو نتیجہ مل جائے گا. مثلا میں آپ کی خدمت میں ایسی اسٹیٹسٹکس عرض کر دیتا ہوں. صاحب ہمارے پاس آج سے لگ بھگ 3 سال پہلے، لگا لیجئے 3 سال پہلے تک، جہاں تک میں نے معلوم کیا، تو ہمارے پاس جو ٹوٹل دینی طالب علم پاکستان میں تھے، اہل بیت کے چاہنے والوں کی بات کر رہا ہوں، ٹوٹل جو دینی طالب علم تھے، چاہے وہ ایک دن کا طالب علم بھی کیوں نہ ہو، تو ان کی تعداد تقریباً 10,000 تھی. پورے پاکستان کے اندر تمام دینی طالب علم سارے شمار کر لو، پورے پاکستان کے اندر وہ 10,000 تھے. اچھا، یہی وہ لوگ ہیں نا جنہوں نے بعد میں عالم بننا ہے، سارے کام کرنے ہیں، صحیح، 10,000. اور صرف یہ کہہ رہا ہوں، لانڈی میں دارالعلوم، لانڈی میں صحیح کہہ رہا ہوں، ہاں، لانڈی کورنگی کہتے ہیں ہم لوگ اسے، لانڈی کورنگی میں دارالعلوم ایک ہے. اس دارالعلوم کے اندر آج سے کوئی 6 سال پہلے، 5-6 سال پہلے طالب علموں کی تعداد 8,000 سے اوپر تھی. ہماری ٹوٹل تعداد کتنی تھی پورے پاکستان میں؟ 10,000. اور ادھر ایک مدرسے میں 8,000 سے اوپر. اب آپ سوچیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اچھا، کیلیبرز کا آپ اندازہ لگا لیجئے، کس لیول کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کا اندازہ لگا لیجئے. اس کے بعد بتائیے کہ یہ جس کو آپ نے سوال اٹھایا تھا علماء، اگلی نسل میں اب آپ کی سوال کس سے کرنے والے ہیں؟ اگر حالت یہی رہی تو پھر یہ ہوگا کہ آپ کو مصیبت پڑ جائے گی. اتنی سنجیدہ بات کے بعد ایک مذاق کر لیتا ہوں. میڈیکل کالجز میں اس وقت 80% فیمیل اسٹوڈنٹ ہیں پاکستان میں، ہارڈلی 20% میل ہیں. صحیح ہے. تو میں ایک آدمی سے کہہ رہا تھا، ایک دوست سے، میں کہنے لگا بھائی اس کو ذرا بہتر کر لو ورنہ ہمیں میل ڈاکٹر نہیں ملے گا. ہم لوگ ڈھونڈتے پھریں گے کہ نہیں لیڈی ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے. جیسے پچھلی نسلوں میں ہماری خواتین گھومتی پھرتی تھیں کہ بھائی ہمیں لیڈی ڈاکٹر چاہیے، ہمیں مرد ڈاکٹر کو نہیں دکھائیں گے. تو ہمارا بہت حشر ہونے والا ہے. اس لیے بہتر یہ کہ کوئی کام کرو کہ ذرا مرد بھی ڈاکٹر بنوا لو ورنہ ہم لوگ پھنس جائیں گے. تو آپ اگر توجہ نہیں دیں گے. اچھا، ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے، کچھ پوسٹ ایسی ہوتی ہیں جو خالی نہیں رہتی. آپ صحیح بندے کو نہیں بٹھائیں تو پوسٹ خالی نہیں رہے گی، غلط آدمی بیٹھ جائے گا. یہ جو عالم والی کلاس ہے نا، یہ بھی ایسی ہے. مجلسیں ہونی ہیں، نمازیں ہونی ہیں، مراسم ریچولز ہونے ہیں. آپ صحیح آدمی نہیں لائیں گے تو کیا ہوگا؟ کوئی اور آ جائے گا، یہ ہوگا. اس کے بعد پھر اور سر پیٹیں گے آپ کہ بھائی پہلے تو عالم تھے نہیں، اب جو ہیں تو اور بھی مسئلہ ہو گیا. یہ سب کچھ ہوگا. اور یہ کیوں ہوگا؟ چونکہ ہم نے جو اپنا شیئر تھا وہ اس کے اندر ادا نہیں کیا ہوا. درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا ہے نظریہ امامت اور امت کو سمجھنا کیوں ضروری ہے، اور کیا ہم مجموعی طور پر اس نظریے سے آگاہ ہیں؟ نہیں کہہ سکتے کہ ہم مجموعی طور پر آگاہ ہوں گے، بے خبر بھی شاید نہیں ہوں گے، لیکن یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ کیوں سمجھنا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ اسلام کی واجبات میں سے ایک واجب ہے. ظاہر ہے آپ کے پاس اصول دین کا ایک حصہ ہے اور اس اصول دین کے حصے کے تحت آپ کے لیے ضروری ہے کہ اس کو سمجھ رہے ہو. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ کیا امامت کے بغیر کوئی سوسائٹی آج تک چلی ہے؟ کیا آپ کو دنیا کی کوئی ہیومن سوسائٹی ایسی پتہ ہے کہ جو بغیر لیڈرشپ کے چلی ہو؟ تو آپ جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر آبادی کا تصور دیکھتے ہیں وہاں پر فوراً کوئی نہ کوئی لیڈرشپ آپ ضرور دیکھتے ہیں. اسلام کے اندر اس لیڈرشپ کا نام امامت ہے. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ایک مسلم سوسائٹی کے بارے میں بات کریں جو اپنے آئیڈیلز کو اچیو کرنا چاہتی ہو، جو اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا چاہتی ہو، اور اس کی لیڈرشپ کے بارے میں ہماری کوئی بات نہ ہو رہی ہو یا خدا نے اس کے بارے میں کوئی ہدایت ہمیں نہ دی ہو؟ یہ ممکن نہیں ہے. ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد. لکھا ہے فائنینشیل کرائسس جو 2008 میں شروع ہوا تھا اس کو آپ اب کہاں دیکھ رہے ہیں؟
اور پاکستان میں کیا تبدیلیاں ہیں اور ان ممالک کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیا پاکستان کو استعمار توڑنا چاہتا ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ میں نیچے سے شروع کرتا ہوں، کیا پاکستان کو استعمار توڑنا چاہتا ہے؟ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ نہیں، پاکستان کو نہیں توڑنا چاہتا، ہاں کمزور دیکھنا چاہتا ہے، کمزور دیکھنا چاہتا ہے، انٹیگریشن نہیں چاہتا، یعنی وہ یہ نہیں چاہتا کہ پاکستان متحد پاکستان نظر آئے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک نظر آئے، یعنی وہ 5 ریاستوں سے ڈیل نہیں کرنا چاہ رہے، ایک سے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اس ایک کو اسٹرانگ نہیں دیکھنا چاہ رہے، اس ایک کو ہمیشہ کمزور اور دوسروں کے اوپر ڈیپینڈنٹ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ لکھا یہ جو پہلا سوال تھا کہ کرائسس اس کو کہاں دیکھ رہے ہیں، تو کرائسس کو ہم جیسا کہ اب پوری دنیا اعتراف کر رہی ہے کہ ہم ڈبل ڈپ کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس کا ایک ڈپ جا چکا ہے، دوسرے ڈپ کے اندر اس وقت ہم کھڑے ہوئے ہیں، اور تقریباً سارے مغربی ممالک اس سے نکلنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ ابھی مثلا بہت یعنی کہہ لیجیے مزاحیہ بات تھی جو بی بی سی میں آئی بریکنگ نیوز کے اندر، بی بی سی میں بریکنگ نیوز میں آیا تھا کہ یو کے نے اس سال 0.6% گروتھ دکھائی ہے، یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کوئی باپ کھڑا ہو کہنے کو لوگوں سنو میرے بچے نے 35 مارکس لے لیے ہیں 100 میں سے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ 0.6% گروتھ پہ کوئی یعنی بلوا ہونا چاہیے تھا کیا؟ اس کو شکست کی علامت لینی چاہیے کہ بھائی ہم ہار گئے، 0.6% گروتھ نہیں ہے ایکچولی، لیکن وہ ہر ہائی لائٹ ہو رہی ہے اور بریکنگ نیوز آئی ہے اور یہ اور وہ، تو یہ سب لوگ ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ہم اس سے کہیں باہر نکلنے کی کوشش کریں، لیکن کوئی واضح کامیابی ان کو حاصل نہیں ہو رہی۔ میرا اپنا یہ خیال ہے جو ابھی تک میں سمجھ پایا ہوں، ابھی تک مجھے کسی بھی ملک کے پاس باہر نکلنے کی کوئی واضح اسٹریٹجی نظر نہیں آ رہی، میرا نہیں خیال کسی کے پاس بھی باہر نکلنے کا کوئی واضح پلان ہو۔ آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ مثلا یورپین کمیونٹی ابھی تک گریس کے معاملے کو نپٹا نہیں سکی ہے، وہ ابھی تک وہیں کا وہیں کھڑا ہے، بیل آؤٹ دیے چلے جا رہے ہیں، لیکن وہ اس کی حالت بہتر ہونے کو تیار نہیں ہو کے دے رہی۔ تو یہ تقریباً سب کی یہی حالت ہے، باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میرا اپنا یہ خیال ہے، ان سب کی امیدیں اس پر ہیں کہ کب شام جائے گا، کب حزب اللہ جائے گی، کب ایران کی حکومت گرے گی اور ایران کی دولت ہمیں مفت میں ملے گی تو ہم کرائسس سے باہر آ جائیں گے۔ یہ بالکل صحیح کہا، یہ بلی کو خواب میں چھچڑے نظر آ رہے ہیں، اور سب سے بڑا مذاق جب انہوں نے بلی کہہ دیا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون، ایران کو ہرائے گا کون؟ ٹھیک ہے، خواب اچھا خواب ہے دیکھنے کے لیے کہ ایران چلا جائے گا، اس کی دولت ہمیں مل جائے گی، دنیا کا 3rd لارجسٹ آئل ریزروز ہیں وہ ہمیں مل جائیں گے، لیکن اس بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ اس میں طاقت کس میں ہے کہ جا کے ایران سے لڑے گا؟ یعنی اس وقت ہم بالکل سامنے کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی طاقت اس وقت شاید دنیا کی کسی بھی حکومت کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے۔ کسی بھی حکومت کے اندر دم نہیں ہے کہ اس کے پاس جا کر لڑنے کی کوشش کرے، ایک حکومت میں نہیں، کئی حکومتوں میں مل کر بھی دم نہیں ہے۔ یعنی اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ 1990 کی طرح 34 کنٹریز کا الائنس بنا کر ایران پہ حملہ کرتے اور ان کو پتا ہوتا کہ جیت جائیں گے تو یہ کل کر دیتے، 1990 میں جب انہوں نے 34 کنٹریز کا الائنس بنایا تھا بظاہر صدام کو شکست دینے کے لیے، تو اس وقت ان کے ذہن میں تھا کہ ہم شاید ایران کو بھی لپیٹے میں لے لیں گے، چونکہ ایران 8 سال سے جنگ میں تھا اور انتہائی کمزور تھا اور اس وقت ان کی اسٹریٹجی کامیاب نہیں ہو پائی تھی۔ اگر آج رات ان کو پتہ چل جائے نا کہ اگر 34 کنٹریز کو ملا لیا تو ایران کو ابھی بھی ہرا سکتے ہیں، تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ آج رات شروع کریں گے، کل پہنچنے کی کوشش کریں گے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو پائے گا، تو اب یہ اسٹک ہوئے ہیں۔ اور میرا نہیں خیال کہ اس کرائسس سے یہ باہر نکلیں گے۔ میرا اپنے خیال ہے کہ ہمیں اس وقت ٹرو میننگ میں ایک نئی دنیا دیکھنی ہوگی، چند سالوں کے بعد ہمیں کوئی نئی دنیا نظر آئے گی، اور وہ نئی دنیا کس طرف جائے گی، کہتے ہیں یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، یہ مجھے پتہ ہے کہ یہ جو کرنٹ ورلڈ ہے، یہ سینیریو دنیا کا یہ باقی نہیں رہ سکتا، اس میں کوئی بقا کی چانس نہیں ہے، اس نے چینج ہونا ہے۔ چینج ہونے کے بعد کہاں جائے گا؟ آیا اس دوران امام تشریف لے آئیں گے؟ آیا حکومت اسلامی کی طاقت بڑھ جائے گی؟ آیا یہ نظام کے ظلم سے دستبردار ہو جائیں گے، یا یہ غربت کی زندگی گزارنے کو قبول کر لیں گے؟ ان کو کچھ اور ایک آدھ کام ان میں سے ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک ہے شام میں استعمار کا اگلا ہدف کیا ہونا چاہیے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اسرائیل براہ راست حملہ کر سکتے ہیں؟ کرنے کو تو کر سکتے ہیں،
یہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ یہ کوشش کرے کہ وہ اپنی فوج کے ذریعے سے، جس میں ظاہر ایئر فورس شامل ہوگی سب سے پہلے، یا دور سے مار کرنے والے نیوی شامل ہوگی، اس کے ذریعے سے وہ میدان میں اترے بغیر باہر سے رہ کر اس کام کو کریں۔ لیکن ایک بات سمجھ میں آئی ہے، اگر کسی حکومت میں باقی رہنے کے پیرامیٹرز ہوں تو دور سے بمباری اس کو شکست نہیں دیتی۔ ایک صدام حسین تھا جس کے اندر اپنے اندر باقی رہنے کا کوئی پیرامیٹر نہیں تھا، اس کے اندر بقا کا کوئی چانس نہیں تھا، تو اس کے لیے ممکن تھا کہ آپ نے ایئر کرافٹ کیریئر سے اور ایئر فورس سے 5 دن بمباری کی اور 6 دن وہ اس نے سرنڈر کر دیا، وہاں یہ چانس تھا۔ لیکن سیریا کے جیسے معاملے کے اندر یا مثلا ایران جیسے معاملے کے اندر میں ایسا کوئی چانس نہیں دیکھتا۔ یہاں پہ گراؤنڈ ٹروپس کو اتارے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا۔ تو کوئی یہ سوچے کہ ہم ایئر کرافٹ کیریئر سے لمبی رینج کے میزائل ماریں گے اور ایئر فورس سے جہازوں سے بم گرو کے سیرین گورنمنٹ کو ختم کر لیں گے، اتنی آسانی سے نہیں جائے گی، یہ اتنی آسانی سے نہیں جاتی، اس کے لیے گراؤنڈ ٹروپ اتارنے پڑیں گے۔ اچھا، اب گراؤنڈ ٹروپ اتارنے کی کسی میں ہمت نہیں ہے، نہ یو کے، فرانس اور امریکہ کے اندر، اور اسرائیل کے اندر تو قطعاً نہیں ہے۔ وہ حزب اللہ کو نہیں ہرا پائے، اور وہی حزب اللہ بھی پھر شام میں بیٹھی ہوئی ہے، تو ان کو پتہ ہے کہ نہیں یہ اتنی آسانی سے، ان میں سے کسی کی ہمت نہیں ہے۔ تو یہ میرا اپنا ہی خیال ہے، اس پہ اگر یہ سوال 6 مہینے پہلے ہوتا نا تو ہم یہ کہتے کہ شاید سیرین گورنمنٹ کے گرنے کا چانس زیادہ ہے، شاید ہم یہ کہتے، اب نہیں کہہ رہے، اب یوں کہہ رہے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے جتنے بھی اسٹریٹجسٹ ہیں وہ اس بات کو پکڑ رہے ہیں کہ نہیں، ابھی گرنے کا چانس نہیں ہے، اب گرنے کا چانس بہت مشکل ہے۔ یعنی اب یہ کوئی بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ نئی ترکیب لے کر آئے تو آئے، سادہ ترکیبوں سے یہ نہیں گرتی، اس کام سے نہیں ہو پائے گا۔ ہاں ایک چانس لے سکتے ہیں، وہ یہ کہ یہ کوئی ایسی سپلائی کریں ریبلز کو کہ جو کسی کے ذہن میں نہیں ہے، اور اس سپلائی کے ذریعے سے ریبل فورسز کو آگے بڑھانے میں کامیاب ہو جائیں، صحیح ہے؟ اس طرح کی کوئی چیز، مثلا کیا کریں، پورے دنیا اسلام سے فلی ٹرینڈ آرمی کے پرسنل وہ سیریا کے اندر اتار دیں۔ مثلا پاکستان سے کہیں تم اتنے ہزار پرسنل بھیجو اپنے یہ آرمی کے، اور مثلا سعودیہ، قطر، فلاں سب کے سب مل کر اپنے ٹرینڈ آرمی پرسنل اس کو سیریا کے ٹروپس کو اتار دیں، ان کو یہ لوگ سافسٹیکیٹڈ ویپنز دیں اور ان کو یہ لوگ فل سپورٹ دیں، وہ لوگ ایڈوانس کر لیں، شاید اس لیول پر آئیں تو شاید جیت سکتے ہیں، اس سے کم پہ نہیں جیت سکتے۔ اور اس لیول پر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم ایک 3rd ورلڈ وار کر چکے ہیں، پھر ایک 3rd ورلڈ وار ہو چکی ہوگی، اس سے کم پہ یہ کام نہیں ہو پائے گا۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ لکھا ہے ان ممالک میں رہتے ہوئے ہم خواتین کس طرح دین کی خدمت کر سکتے ہیں، کس طرح امام کے آنے کی تیاری میں مدد کر سکتے ہیں۔ میرا اپنے خیال ہے کہ جو باتیں ہم کہہ رہے ہیں اس میں مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہہ رہے ہیں آپ شیعت کے کیسے کام آ سکتے ہیں، آپ شیعہ کے کیسے کام آ سکتے ہیں، اور شیعہ اور شیعت کا مطلب ہمارا فرقہ نہیں ہے بلکہ ٹرو اسلام ہے، جو خالص اسلام ہے، تو اس میں چاہے وہ مرد ہو اس کی ذمہ داری یہی رہے گی، اور چاہے وہ عورت ہو اس کی ذمہ داری بھی اسی ٹائپ کی رہے گی کہ وہ اس کے اندر محنت کرے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ مثال کے طور پر مرد جب شیعت کی خدمت کرنے لگے گا تو وہ کسی اور طریقے سے ایکٹیویٹی کرے گا، خواتین جب خدمت کرنے لگیں گی تو کسی اور طرح سے ایکٹیویٹی کریں گی، لیکن جو دونوں کا بیسک رول ہوگا وہ بیسک رول یہی رہے گا کہ نمبر 1 اپنے نفس کے اوپر محنت کرنا، نمبر 2 جو دین کے صحیح ماننے والے ہیں ان کے ساتھ محنت کرنا، اور نمبر 3 دین کے افکار اور خیالات کو مضبوطی دینا، اس کے کام آ جانا۔ ایک بار پھر درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ لکھا ہے in the West the concept of a hidden imam even for those who accept it feels something far. How can we remain and feel connected to the Shia Ummah and our leader the Imam؟ اچھا، اس میں یہاں پہ رہنے والوں کا صرف مسئلہ نہیں ہے۔ ہمارے پاس ایک روایت ہے، جب آپ اس عصر و ظہور کتاب کو دیکھیں اور جمال منتظر کتاب کو دیکھیں تو اس میں آپ کو ایک اور روایت بھی ملے گی، اور یہ روایت بہت مشہور ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ آغا بہجت نے بھی اس کو کئی دفعہ دہرایا ہے، اس روایت کو۔ اس میں لکھا ہے کہ ان کے آنے سے پہلے اکثر لوگ جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ مکر چکے ہوں گے، اکثر لوگ جو ماننے والے ہوں گے وہ مکر چکے ہوں گے، یعنی انکار کر چکے ہوں گے۔
کیا مطلب انکار کر چکے ہوں گے؟ یا لفظ میں انکار کر چکے ہوں گے نعوذ باللہ تعالیٰ کہ نہیں مانتے ہم نعوذ باللہ تعالیٰ، یا وہ کہہ رہے ہوں گے مانتے تو ہیں لیکن آنے کا کوئی چانس نہیں ہے نعوذ باللہ تعالیٰ۔ یہ ہمارے پاس روایت موجود ہے۔ اچھا یہ جو چیلنج ہے اس میں ویسٹ اور ایسٹ کا کوئی ڈیفرنس نہیں ہے، مشرق میں رہنے والوں کے سامنے بھی یہی مصیبت ہے اور مغرب میں رہنے والوں کے سامنے بھی یہی مصیبت ہے۔ بس اگر کہیں کہ یہ ویسٹ کا کوئی ایشو ہے تو یہ ویسٹ کا ایشو نہیں ہے، ویسٹ ایسٹ کا ایشو نہیں ہے، یہ اصل ایشو ایک بلیف کا ایشو ہے کہ آپ کا یقین۔ اور انہوں نے بہت اچھا کیا ہے کہ انہوں نے بتایا کہ ہم اس رابطے میں کیسے جائیں اپنے امام کے ساتھ اور امت کے ساتھ۔ امت کے ساتھ رابطہ تو آپ یہاں پہ رہتے ہوئے بھی آسانی سے بنا سکتے ہیں، وہ کوئی ایشو نہیں ہے، پوری امت آپ کے سامنے ہے، آپ کے کانٹیکٹس آپ کے سامنے ہے۔ کوئی زمانہ نہیں ہے کہ یہاں انگلینڈ سے شپ چلے گا تو 9 مہینے کے بعد سب کانٹیننٹ پہنچے گا۔ آپ انٹرنیٹ کے دور میں کسی سے بھی رابطہ کیجیے، آپ کو کوئی مشکل نہیں ہے۔ مسئلہ یہ امام سے کیسے رابطہ بنائیں گے، مسئلہ یہاں پر ہے۔ اچھا امام سے رابطہ بنانے کی ایک سادہ سی ٹرک مجھے سمجھ میں آئی ہے، ایک سادہ سی ترکیب مجھے سمجھ میں آئی ہے۔ آپ ان کو غائب مت سمجھیں، آپ کا رابطہ خود بخود بننا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارے ساتھ مشکل یہ ہے کہ ہم ان کو غائب سمجھ رہے ہیں۔ اگر ان کو غائب سمجھتے ہیں تو پھر کویشچن ہے کہ وہ مجھے نہیں دیکھ رہے، میں ان کو نہیں دیکھ رہا، وہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کو نہیں جانتا۔ آپ یہ مت کریں، آپ یہ سوچیں وہ غائب نہیں ہے، میں غائب ہوں، میں غائب۔ آپ خود بتائیں میری آنکھیں زیادہ دیکھ رہی ہیں یا ان کی آنکھیں زیادہ دیکھ رہی ہیں؟ ان کی آنکھیں زیادہ دیکھ رہی ہیں، تو مجھ سے غائب ہے یا ان سے غائب ہے؟ مجھ سے غائب ہے، میں نہیں دیکھ رہا ہوں، ایکچولی میں ہوں جس کے سامنے چیزیں مشکل میں پڑی ہوئی ہیں۔ آپ اس بات کو یوں سوچیں گے امام تو ہیں، مجھے ڈھونڈنا ہے میں اپنے امام کو، جبکہ وہ ہیں یہاں پر۔ ہم لوگ یہ سوچ رہے ہیں، یعنی ابھی ہماری انڈرسٹینڈنگ کیا ہے، مثلا جیسے میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں نا امام کے بارے میں، تو میں کیا سوچ رہا ہوں؟ میں سوچ رہا ہوں نعوذ باللہ تعالیٰ ہمارے امام ہیں مثلا فرض کرو اٹلانٹک اوشن میں کسی آئی لینڈ کے اوپر، وہ میری بات نہیں سن رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں ان کی بات بھی امام نہیں سن رہے ہیں، اور میں یہاں کمنٹس کیے جا رہا ہوں، اور یہ لوگ پھر بعد میں جائیں گے اٹلانٹک اوشین اور وہاں پہ جا کر امام سے ایک آئی لینڈ پہ ملاقات کریں گے۔ ہم ایسے باتیں کرتے ہیں، اور ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جب آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے تو مجھ سے پہلے امام نے سنا ہے، اور جب میں آپ کو جواب دے رہا ہوں تو میرے کہنے سے پہلے امام نے سنا ہے۔ اور اب میں ایک اور سوال کہوں گا، کیا ان کو افسوس نہیں ہوگا کہ میرے ماننے والے مجھے غائب سمجھ رہے ہیں؟ میں آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں، ایک دفعہ کراچی میں بہت کلنگ ہو رہی تھی، بہت شدید، لوگ مر رہے تھے، ہر روز جنازے اٹھ رہے تھے، ویسے معمولاً ہی ہوتا رہتا ہے وہاں پہ، لیکن ایک اسپیل آتا ہے جو شدت کا ہوتا ہے، بڑا شدید ایک اسپیل تھا۔ تو صاحب مارٹن روڈ میں ایک پروگرام ہو رہا تھا شہداء کی عظمت، شہداء کی تجلیل کے لیے، اس کے لیے ہمیں بلایا گیا کہ آپ بولیں۔ اچھا جو لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر عجیب ایک عالم تھا، یعنی جسے کہتے ہیں لوگ بیٹھے تھے لیکن ہو کا عالم تھا، سب تقریباً اپنے دلوں میں کمزور ہوئے۔ اچھا مجھ سے پہلے جو تقریر کرنے آئے انہوں نے لوگوں کی وہ کھنچائی کی کہ وہ پہلے ہی بیچارے ڈی مورلائز تھے، ان کی کھنچائی کے بعد تو ان میں مورل باقی نہیں رچا، ساری روح ہی ختم ہو گئی ان کی۔ اب ہم تقریر کرنے کے لیے اب سمجھ میں یہ آیا کہ اب میں کروں کیا، یہ بیچارے مردہ بیٹھے ہوئے سارے کے سارے یہاں پر۔ تو اچھا اس میں سوال جواب بھی ایسے ہی ہو رہے تھے، اور اس میں باتیں یہاں تک جا رہی تھیں کہ بھائی ان حالات میں ہمارا ہوگا کیا، ہمارا مستقبل کیا ہے۔ لوگ یہ سوال بہت کرتے ہیں ہمارا مستقبل کیا ہے، ہمارا ہوگا کیا۔ تو میں نے ان میں سے ایک سے کہا، میں تقریر میں کہا کہ بھائی مجھے اللہ نے سعادت دی ہے کہ میں ایک یتیم خانہ چلاتا ہوں، اس میں 16 بچے ہیں اس کے اندر۔ وہ جو 16 بچے ہیں ان 16 بچوں کے ساتھ ہمیں ظاہر ہے ان کی دیکھ بھال کرنی ہوتی ہے، ان کا کھانا پینا، پڑھائی، تعلیم، تربیت سب دیکھنی ہوتی ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بچہ اٹھ کر گھر سے باہر جائے، یعنی آرفنیج کی بلڈنگ سے، جس کو ہم لوگ ہاسٹل کہتے ہیں، ہم اس کو آرفنیج نہیں کہتے تاکہ بچوں کو اچھا احساس رہے، برا احساس نہ کریں، مثلا ہاسٹل سے باہر جائے اور باہر جا کر کسی مجھ سے یا میرے برابر کے جیسے آدمی سے نہیں، میرے کسی سب آرڈینیٹ سے شکایت کرے کہ مجھے آج کھانا نہیں ملا، مجھے برا لگے گا یا نہیں لگے گا؟ مجھے برا لگے گا کہ یار میں تم کو 5 سال سے اپنے پاس رکھا ہوا ہے، فرض کرو ایک رات تم کو کھانا نہیں ملا تھا، صبر کر لیتے۔ اچھا اگر کھانا نہیں بھی ملا تھا تو شکایت کس سے کرنی چاہیے تھی تمہیں؟ میرے پاس آتے، تم نے آ کر غیر سے شکایت کیوں کی، اور غیر سے یا میرے سب آرڈینیٹ سے شکایت کیوں کی؟ برا لگے، مجھے تو برا لگے گا۔ اب میں ایک بات سوچتا تھا، یہ جو ہم اتنا چلا رہے ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا،
ہم مشکل میں پھنس گئے، یہ امام کو برا نہیں لگ رہا ہوگا کہ میں سرپرست ہوں اور تم میرے سامنے اعتراض کر رہے ہو؟ بھائی کیا آپ بے سرپرست ہو؟ یا آپ کا سرپرست آپ کا مخلص نہیں ہے نعوذ باللہ؟ آپ کا سرپرست آپ سے ہمدرد نہیں ہے کیا نعوذ باللہ؟ وہ تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ کی زندگی کے خیال کر رہا ہے، آپ کیوں اس شکوے شکایت میں پھنسے ہوئے؟ مثلا میں سمجھتا ہوں ہمارا امام سے رابطہ ہونا چاہیے، اور وہ اس طرح سے ہونا چاہیے کہ ہم فیل کریں کہ وہ ہیں یہاں پر، اور مجھے اپنے امام کے ساتھ جیسے انٹریکشن کرنا چاہیے وہ اس سے مجھے کر لینا چاہیے۔ تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، نہ ویسٹ میں رہنا مسئلہ ہے، نہ ایسٹ میں رہنا مسئلہ ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو حاضر سمجھ نہیں رہے۔ حاضر سمجھ لیں، سرپرست سمجھ لیں، اور سمجھ لیں کہ وہ کس قسم کے ہیں، تو پھر رابطے میں کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے، پھر ہمیں اچھے لگے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا پھر۔ اور آخر میں ویسے ایک بات کہوں گا، آپ اور میں نے ابھی وہ نہیں جھیلا ہے جو گزشتہ لوگوں نے امامت کے نام پہ جھیل لیا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں ہوا ہے ہم ابھی نہ گھبرائیں، اور اگر اتنا ہی گھبرانا ہے تو دعویٰ تھوڑا سا نیچے کر لیں۔ پھر اگر دعویٰ اونچا ہے کہ ہم شیعہ علی ہیں تو پھر انہوں نے بہت کچھ جھیلا ہے، پھر انہوں نے اس سے کہیں زیادہ جھیلا ہے، اور انہوں نے استقامت دکھائی ہے۔ اگر وہ استقامت دکھاتے نہیں تو ہم کیا 1200 سال کے بعد یہاں شیعت کا نام لے سکتے تھے؟ مولا امیر المومنین کے نام پہ بیٹھ سکتے تھے کیا؟ تو عزیزان محترم، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جس میں ٹاسک بڑا ٹاسک ہوتا ہے، اس میں قربانیاں بھی زیادہ دینی پڑتی ہیں۔ یہ ایک بڑا ٹاسک ہے، اس میں قربانیاں زیادہ دینی پڑیں گی، امام کے ساتھ رابطے کی ضرورت ہے۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر۔ لکھا ہے ہاؤ کین ون پرسن بی آرگنائزڈ اینڈ ایفیشینٹ اینڈ بیکم اے گڈ ایگزامپل اسپیشلی ٹو نان بلیورس۔ صاحب یہ بھی میرے خیال میں کوئی بہت بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کیسے اپنے آپ کو آرگنائز کرے، کیسے اتنا ایفیشینٹ ہو کہ وہ نان مسلمس کے لیے ایگزامپل بن جائے۔ میرا اپنے خیال ہے اس کا ایک سمپل ٹرک ہے، میرا اپنے خیال ہے اس کا ایک سادہ سا ایک کام ہے، آپ جو کام بھی کریں اسے اچھی طرح کر لیں، بس جو کام بھی کرنا ہے اچھی طرح کر لو۔ مثال کے طور پر جب ہم آئے تو یہ میز آگے رکھی ہوئی تھی اور یہ ٹیڑھی رکھی ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ 3 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، تو ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے جب ایک ہی آدمی نے بیٹھنا ہے تو 3 کرسیاں کیوں رکھی ہیں؟ تو ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ بھائی 3 کرسیاں مت رکھو، مذاق میں ان سے کہا 3 ویسے اچھا نہیں ہوتا، ایک ہی رکھ لو، ایک ہمارے لیے کافی ہوگی۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے رکھ لی۔ پھر جب انہوں نے رکھ لیا اور ہم نے دیکھا کہ میز ابھی بھی سیدھی نہیں ہوئی، تو ان سے کہا کہ آپ میز کو تھوڑا سا سیدھا اس کی الائنمنٹ میں لے آئیں، سجادے کی الائنمنٹ میں لے آئیں۔ پھر جو مولانا صاحب تو انہوں نے ایک اور پوائنٹ دیا کہ نہیں تھوڑا سا پیچھے بھی کر لیں تاکہ لوگ جب بیٹھے ہوں تو ان کو جگہ مل جائے۔ ہم آپ سے بس ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ جو کام کریں اچھے طریقے سے کر لیں، اور وہ نہ کریں جس کو ہم اپنے ملک کے اندر چالو کام کہتے ہیں۔ چالو کام مت کریں، اچھے طریقے سے کر لیں۔ آپ نے ایک سیٹنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے کر لیں، آپ نے ریکارڈنگ کرنی ہے اچھے طریقے سے کر لیں، جو کام کر رہے ہیں اچھے طریقے سے کریں، خود بخود آپ دوسروں کے لیے ایگزامپل بن جائیں گے، پوری دنیا آپ کو اپریشیٹ کرے گی۔ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ دوست ہیں، یعنی اس کے لیے ٹرم کو براڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنی جگہ پہ رکھیں تب بھی دوست ہیں وہ۔ ان کا ڈیری کے کام میں ایکسپرٹیز ہے، ڈیری کا جو کام ہوتا ہے بھینسیں پالنا اور دودھ اور یہ اور وہ، تو اس میں ان کی ایکسپرٹیز ہیں۔ تو ان کو ایک پرائز ملا، ایک دفعہ ایک ایوارڈ ملا۔ ان کا کام ہے میرے خیال میں اس زمانے میں اینگرو کا ڈیری فارم ہے، اس کے اندر کام کرتے تھے۔ یہ اینگرو کا یہ پاکستانی فارم ہے نیسلے کے اگینسٹ، اور اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، اس کی پروڈکٹس بہت اچھی ہیں، اور میں بعض اوقات واقعاً مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ایک پاکستانی کمپنی نے بالکل زیرو سے شروع کیا اور چند سالوں کے اندر اتنے ٹکر پہ آ گئے کہ انہوں نے کم از کم سندھ کے صوبے سے تو نیسلے کا انہوں نے خاتمہ کر دیا اور بہت اسٹرانگلی اپنی تمام پروڈکٹس کو دیا۔ تو یہ اس کے اندر اینگرو میں کام کرتے تھے، اس کی ڈیری فارم میں بہت ہیوج ڈیری فارم تھا، تو اس میں ان کو انعام ملا۔ تو جب انعام ملتا ہے کسی کو تو اس سے کہتے ہیں نا مثلا آپ کچھ دیر بولیں، تو وہ بولنے کے لیے جب آئے تو ان کو جو بلا رہا تھا اس نے کہا کہ آپ آئیں کچھ دیر بولیں اور یہ بتائیں کہ آپ کو انعام کیسے ملا، یعنی یہ جو آپ نے اتنی محنت کی، اتنا ایوارڈ مل گیا آپ کو، یہ کیسے ملا آپ کو؟ تو وہ آئے اور انہوں نے کہا کہ بہت اچھے مولائی آدمی ہیں، کہنے کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے مولا نے مجھے یہ وعدہ دیا ہے
کہ جب تم کام اپنے کو اچھا کر لو گے تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں دبا نہیں سکے گی. کہا یہ ہمارے مولا نے ہمیں وعدہ دیا. اور میں جب اینگرو میں کام کرنے آیا تھا تو میں اس عہد کے ساتھ آیا تھا کہ میں اپنا کام اچھا کروں گا، اور میرے مولا نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت تمہیں دبا نہیں سکے گی. اور میں نے دیکھ لیا کہ دیکھو مجھے رزلٹ مل گیا. تو یہ میں آپ کی خدمت میں اسی بات کو دہراؤں گا. آپ کام اچھا کر لیں، کام اچھا کر لیں، پھر دوسروں کے سامنے آپ خود بخود ایگزامپل بھی بن جائیں گے، لوگ آپ کو فالو بھی کریں گے، سب کام ہو جائیں گے. ایک آخر میں اچھے ایک تذکرہ کرتا چلوں. ایک ڈاکٹر سرور ہوا کرتے تھے کراچی یونیورسٹی میں اکنامکس ڈپارٹمنٹ کے اندر. جناب انہوں نے میرے خیال میں لیٹ 60s میں پی ایچ ڈی کیا تھا اور ارلی 70s میں پوسٹ پی ایچ ڈی ہالینڈ سے کیا تھا. اتنے پرانے آدمی تھے وہ. تو ایک دفعہ سنا رہے تھے کہنے کہ وہ ارلی 70s میں جب دین اسلام کو کوئی جاننے والا نہیں تھا اسکینڈینیویا کے اندر، تو وہ ہالینڈ گئے تھے پوسٹ پی ایچ ڈی کے لیے. تو کہنے کہ ہم ایک ہاسٹل میں رہ رہے تھے، تو وہاں پر ایک دفعہ کچھ جو اسٹوڈنٹ تھیں، کچھ لڑکیاں کچھ لڑکے جو ان کے تقریباً کلاس فیلو ٹائپ کے سمجھ لیں، ان کے لیول کے برابر کے، وہ لوگ ان سے پاس آئے ہاسٹل کے اندر اور کہا کہ ہمیں تم سے کوئی ڈسکس کرنا. تو کہنے کہ میں ان کے انداز سے سمجھ گیا کہ یہ بات کچھ جو ہے وہ اکنامکس کے بارے میں نہیں ہے، یہ کچھ نہ کچھ دین کے بارے میں ہے. تو کہنے کہ وہ آئے اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ بتاؤ کہ جو تم کرتے ہو یہ کرتے کیسے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں کیا کرتا ہوں؟ کہنے کہ ہم حیران ہیں، جب سے تم یہاں پر آئے ہو اتنے مہینے گزر گئے، تم نے پہلے دن جو رول ڈکلیئر کیے تھے آج تک ان رولز میں سے کسی کو نہیں توڑا. اور ایک انسان اپنے رولز کے لیے اتنا سنسیئر ہو، یہ کرتے کیسے ہو تم؟ مثلا انہوں نے پہلے دن کہا تھا کہ بھائی ہم شراب نہیں پیتے، نہیں، پہلے دن سے کہا تھا کہ ہمارا محرم نامحرم کا ایسا ایک معاملہ ہے، اس کو فالو کیا. پہلے دن سے کہا تھا ہم نماز پڑھتے ہیں اس ٹائم کے اوپر اس ٹائم پر. تو کہنے کہ ہم پریشان تھے کہ تم نے کہہ تو دیا ہے کبھی نہ کبھی تو توڑو گے، جس دن توڑو گے ہم تمہارے پاس آ جائیں گے کہ تم نے کہا تو تھا لیکن کر کے نہیں دکھایا، لیکن اب ہمیں سرنڈر کرنا پڑ رہا ہے کہ نہیں تم نے واقعاً کام کر کے دکھایا. اور ہم حیران ہیں کہ یہ ہوتا کیسے کہ ایک آدمی اپنی ول پاور کو اتنا اسٹرانگ کر لے کہ اپنے لیے پرنسپل بنائے اور ان پرنسپلز کو فالو کرے. خود بخود آپ انسانوں کو متاثر کریں گے. آپ یقین فرمائیں اگر ہم لوگ غلطیاں نہ کریں تو یہ جو میں اور آپ روزہ رکھ رہے ہیں نا، یہ معجزے سے کم نہیں ہے، یہ ان لوگوں کے سامنے معجزے سے کم نہیں ہے. لیکن ہم جو غلطیاں کرتے ہیں تو ہم انہیں بھگا دیتے ہیں اپنے پاس سے، ورنہ یہ خود بخود ہمارے سامنے آ کے سر جھکائیں گے کہ بھئی یہ ہوا کیسے ہے، یہ کہ آپ 18 ساڑھے 18 گھنٹے بھوکے پیاسے گھومتے رہیں، دنیا بھر کے کام کرتے رہیں اور آپ پھر بھی زندہ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے ساتھ. اچھا یہ ہمیں اندر کا معاملہ پتہ ہے کہ 18.5 گھنٹے رہ کر بھی ویٹ ہی کم نہیں ہوتا ہمارا یہ ہمیں اندر کی بات پتہ ہے، ان کو بتانے کی نہیں ہے. بہرحال یہ ٹھیک ہے. درود بھیجیں محمد و آل محمد. نہیں معلوم یہ بلی کا معاملہ اتنا سنگین کیوں ہو گیا ہے. پہلے میں سمجھتا تھا ویسٹ میں کتوں کا معاملہ بہت سنگین ہے، لیکن ابھی لگ رہا ہے کہ بلی کا معاملہ بھی بہت سنگین ہے. بلی کے اوپر پھر ایک کوشچن آیا لیکن بڑا عجیب سا کوشچن ہے، میں ابھی نہیں پڑھ پا رہا ہوں اس کو. ویسے میری سیاست ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں پڑھتا ہوں، لیکن کچھ عجیب ہی سا رکھا ہوا ہے. ایک معصوم ہستی کے بارے میں لکھا ہے، کیا ان کے یہاں بلی تھی؟ اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے بلی اتنا مسئلہ کیوں بنا ہوا ہے یہ واقعہ. چلیے جس کا بھی معاملہ ہے وہ بعد میں آ جائے، میں بات کر لوں. اچھا لکھا ہے ہاؤ شوڈ وی ایکٹ ود عالمز ہو کاز ڈس یونٹی بٹوین مسلمس. کوئی ایسا عالم ہے کہ جس کی وجہ سے ڈس یونٹی مسلمانوں کے درمیان ہو رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ کیسے بیہیو کریں. اس میں ایک کامن پرنسپل تو یہ بنا لیجئے، کامن رول یہ بنا لیجئے کہ آپ اس کے ساتھ ڈیل کرنے میں ایک اور ڈس یونٹی کریٹ نہ کر دیں. ایک دفعہ کیا ہوتا ہے، ہم ایک بیماری کا علاج کرنے آتے ہیں، اس کے لیے اس کے وائرسز کو جمع کرتے ہیں تاکہ اس کے لیے کوئی اینٹی بائیوٹک وغیرہ بنائیں، اور مس ہینڈلنگ کر کے اس وائرس کو اور سوسائٹی میں پھیلا دیتے ہیں. تو آپ ڈس یونٹی کو مقابلہ کرنے کے لیے اس عالم سے لڑنے بیٹھے تھے اور اس کی وجہ سے آپ نے ایک اور ڈس یونٹی کا چیپٹر کھول دیا. کم از کم یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کی ایک ریلیونٹ اتھارٹی ہوتی ہے جس کو وہ کام اچھا لگتا بھی ہے. طریقہ کار کے اوپر بھی ڈپینڈ کرتا ہے. مثال کے طور پر آپ کوئی آدمی یہاں پہ بول رہا ہے، مثال کے طور پر یہیں نیچے امام بارگاہ کے اندر، اور وہ ممبر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور آپ کو کوئی بات نہیں لگ رہی اچھی، اور آپ کھڑے ہو گئے بیچ میں چلانے کے لیے، تو ظاہر ہے کہ اس کا اثر لوگوں کے اوپر اچھا اثر نہیں پڑے گا. آپ ممبر کا تقدس بچانے کے لیے گئے تھے اور آپ نے ممبر کے تقدس کو شاید نقصان پہنچا دیا. تو اس میں بہت ساری ایسی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں.
تو بظاہر یوں لگتا ہے کہ اس میں جو ریلیونٹ اتھارٹیز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ آگے آئیں. ہاں جب وہ ایک دفعہ نیچے آ جائیں تو تمیز طریقے سے بات کرنے سے بہت اچھا اثر پڑتا ہے. مثلا ہم بھی پڑھنے والے ہیں، ظاہر ہے بہت سارے لوگ پڑھنے والے ہیں. ہر پڑھنے والے کو اگر یہ پتہ چلے کہ نیچے میں نے جو پڑھا ہے اس سے کیا اثر پڑا ہے تو پھر آئندہ احتیاط کرتا ہے. تو اگر آپ نے کوئی ایسی بات فیل کی ہے کہ جو ڈس یونٹی ہو رہی ہے تو آپ اس موقع کے اوپر اگر بولیں گے تو شاید معاملہ خراب ہو جائے گا. لیکن اگر وہ ممبر سے نیچے تشریف لے آئے ہیں اور آپ طریقے اور ادب سے جا کر بات کر لیں اور ان تک اپنی بات پہنچائیں تو یقیناً ان کے پاس رجسٹر ہو جائے گا کہ ایک دفعہ اس کے اوپر بہرحال پروٹیسٹ ہوا ہے اور کسی نے اپنی بات کا اعتراض جو ہے میرے پاس ریکارڈ کروایا. اچھا پیک پہ ہم سوچتے ہیں 10 دفعہ یاد دہانی کروائی، ان کو ریمائنڈرز بھیجے، لیکن وہ اپنا کام کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ ہوگا وہ جو ریلیونٹ اتھارٹی ہے وہ ان کو نہ بلائے، وہ ریلیونٹ اتھارٹی نہ بلائے ان کو. یا مثلا فرض کریں اور خطرناک سوچتے ہیں وہ ریلیونٹ اتھارٹی بھی بلائے چلے جا رہی ہے تو آپ اس مجلس میں شرکت نہ کریں. آپ کا کم سے کم پروٹیسٹ یہ ہوگا کہ آپ ان صاحب کی مجلس میں شرکت یا صاحبہ کی مجلس میں شرکت آپ نہیں کریں گے. میں نے دونوں جینڈرز کو رکھ لیا تاکہ ایکوالٹی اس معاملے کے اندر نظر آئے. درود بھیجیں محمد و آل محمد.